نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ جز نمبر 29، 29واں پارہ، اور سورہ ہے ہماری سورۃ الملک۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کس کس نے یاد کر لیا؟ ماشاء اللہ نائس، کافی سارے لوگ جنہوں نے نہیں کی وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کوشش کریں، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں یاد ہی نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، آپ کوشش تو کریں نا، کوشش تو اللہ دیکھتا ہے کہ آپ کتنی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ سورۃ الملک مکی سورہ ہے، 30 آیات ہیں اس کی، اور عہد نبوت کے آغاز میں یہ نازل ہوئی۔ سورۃ الملک کے متعلق بہت سی احادیث موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ حامیم السجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت ضرور کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں ایک سورہ ہے جس کی 30 آیات ہیں، جو بھی اس کو یاد کرے گا، اپنے سینے میں اس کو محفوظ کرے گا، اس کو قبر کے عذاب سے نجات مل جائے گی۔ ایک اور حدیث بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی سورہ جس کو سورۃ الملک کہتے ہیں، جو شخص اس کو یاد کرے گا قیامت کے دن یہ سورہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی۔ ورڈ کیا یوز ہوا؟ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ جھگڑا، جھگڑے گی، اس وقت تک جھگڑتی رہے گی جب تک اپنے پڑھنے والے کو جنت میں نہ لے جائے۔ دیکھیں کتنی بڑی دولت ہے، جنت میں لے جانے والی سورہ، اور اس سورہ کو تبارک الذی کہا گیا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ جن لوگوں نے یاد کر لیا الحمدللہ، لیکن اس کو ساتھ ساتھ میں اس کو دہرانا بھی ہے۔ مغرب کی نماز میں اسپیشلی اگر آپ نماز میں پڑھ لیں تو دیٹس گڈ، زیادہ اچھا رہے گا، یاد رہے گا، بھولے گا نہیں انشاءاللہ۔ اور جن لوگوں نے یاد نہیں کیا ان کو بھی یاد کرنا ہے۔ یاد کرنے کا طریقہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا، ایک ایک آیت روز کی یاد کریں، زیادہ کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ اچھی طرح سے پکی ہو جائے۔ ایک ایک آیت کریں گے تو 30-40 دنوں میں انشاءاللہ ایزیلی یاد ہو جائے گی۔ اب یہاں بیٹھے بیٹھے اللہ سے اپنا وہ کہتے ہیں نا ایک نیت بنا لیں، مجھے انشاءاللہ اس کو یاد کرنا ہے۔ جب آپ کھلے دل سے اس کو یاد کریں گے تو ہو جائے گی انشاءاللہ، کوئی مشکل نہیں ہے۔ 29واں پارہ جو ہم شروع کرنے لگے ہیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ 29ویں پارے کا تھیم کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ مقصد ہے پورے پارے کا، صرف تبارک الذی کی بات نہیں کری، سورہ ملک کی بات نہیں کری، پورا پارہ شروع سے لے کے آخر تک کیا بتاتا ہے؟ دعوت الی اللہ، اے لوگوں کو اللہ سے جوڑو۔ 28 پارے پڑھ لیے، اب کیا کرنا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا بتاتی ہے کہ ایک آیا جو بھی تم مجھ سے سیکھو، چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، دوسروں تک اس کو پہنچا دو۔ تو اللہ سے کنیکٹ کرنے کے لیے، قرآن سے جوڑنے کے لیے آپ کو پورے قرآن پہ عبور حاصل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک آیت کی بھی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہے تو وہ دوسروں تک پہنچاؤ، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اکثر ہم کیا کہتے ہیں، نہیں ابھی تو پورا پڑھا نہیں، ابھی تو میں اتنی شور نہیں ہوں۔ نہیں، شور ہو کے پڑھیں۔ شور ہم کب نہیں ہوتے؟ جب ہم ایویں بس بیٹھے بیٹھے کبھی اونگ آ رہی ہے، کبھی سو رہے ہیں اور بس سن رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں۔ دل کھول کے، دماغ کھول کے مجھے ہر آیت کو سننا ہے، سننا بہت ضروری ہے۔ اس سورہ میں آگے پڑھیں گے بھی ہم کہ سننا کیوں ضروری ہے سمجھنے کے لیے۔ اینی ویز سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک، برکت والی ہے، الذی، وہ ذات جو، بیدہ، اس کے ہاتھ میں ہے، الملک، ساری کی ساری بادشاہت، وہ ذات جو بادشاہ ہے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ، جس کو چاہے بادشاہت دے دے اور جس سے چاہے بادشاہت چھین لے، یعنی دینے والا اور لینے والا وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کی ساری بادشاہت ہے۔
وہ ہوا اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کس چیز پر قدرت؟ لینے اور دینے، تمام چیزوں پر۔ اب الملک جو ہے، الملک مینز ساری کی ساری مینز چاہے وہ زمینیں ہیں، چاہے وہ آسمان ہے، چاہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، یہ سب کا مالک صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ الذی، وہ ذات، خلقہ، جس نے پیدا کیا، الموتا، موت کو، والحیاتا، اور زندگی کو، کس مقصد کے لیے؟ لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے تم کو، ایکم، کون ہے تم میں سے، احسن، بہترین، عملا، عمل کرنے والا، وہوا، اور وہ اللہ، العزیز، غالب ہے، عزت والا ہے، پکڑنے والا ہے، الغفور، اور بخشنے والا ہے۔ بے شک یہ ایک آیت جو ہے، یہ اس پوری سورہ کا نچوڑ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی اور موت ہمیں دی، لیکن پہلے ورڈ یہاں یوز ہوا موتا، الموتا، پہلے موت اور پھر زندگی۔ ہاں کہ ہوتا کیا ہے؟ پہلے تو ہماری زندگی ہوتی ہے، اس کے بعد موت آتی ہے نا، لیکن موت کا ورڈ اس لیے یوز ہوا کہ مرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ دیکھے گا۔ زندگی کیا ہے؟ عمل، موت کیا ہے؟ ریزلٹ۔ دیکھیں ہم پڑھتے ہیں نا، ایگزام دیتے ہیں نا، ایگزام کے بعد کیا آتا ہے؟ ریزلٹ آتا ہے۔ تو ہماری زندگی جو ہے بیسیکلی یہ ہے ہمارا ایگزام، یا جو ہمارا اسٹڈی پیریڈ ہے وہ ہے، جس میں آپ کام کرتے ہیں، ہر کام، سر سے لے کے پاؤں تک، صبح سے لے کے شام تک، گرمی سردی سب، ہر موسم میں جو جو عمل انسان کرتا ہے وہ سب کب دیکھا جاتا ہے؟ جب اس کو موت آتی ہے۔ اب ہمارے ذہن میں تو یہ ہے کہ وہ تو قیامت کے دن دیکھا جائے گا، موت میں کیسے دیکھا جاتا ہے؟ دیکھیں جیسے ہی انسان کی موت آتی ہے، اس کی قیامت صغریٰ وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ موت کا فرشتہ آیا، اگر مرنے والا مومن ہے تو موت کا فرشتہ کیسا ہے؟ اچھے پرنور چہرے والا ہوگا، لیکن اگر مرنے والا کافر ہے تو اس کے پاس موت کا فرشتہ مانسٹر کی شکل میں ہوگا، مانسٹر کی شکل میں ہوگا، بلاؤں کی شکل میں اس کے پاس وہ فرشتہ آتا ہے۔ تو اسی وقت اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اوکے میرا ریزلٹ کیا ہے، ریزلٹ اچھا ہے، فرشتہ اچھا ہے، خاتمہ بالخیر ہے۔ لیکن اگر ریزلٹ اچھا نہیں ہے، اور یہ ریزلٹ جو ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی پوری زندگی کے اعمال پر۔ ہم کہتے ہیں نا یا اللہ خاتمہ بالخیر دے، تو خیر کے کام کیے ہوں گے تو خیر آئے گی نا، کیونکہ موت کا وقت ایسا ہے کہ اس وقت انسان وہی کام کرتا ہے جو ساری زندگی میں اس کی پرائورٹی ہوتے ہیں، جس کو اس نے بہت اہم مانا ہو کہ بھئی میری زندگی کا مقصد یہی ہے۔ اور اس پہ کافی ساری ریسرچ ہو گئی ہے قرآن کے علاوہ بھی، کیونکہ ہمیں تو یہ بھی دیکھنا ہے نا کہ اچھا ریسرچرز کیا کہتے ہیں کہ جب نزاع کا وقت آیا تو جس کے جو کام تھے وہ وہی اس کے منہ سے نکلنے لگے۔ مؤذن کی نزاع کا وقت، اس نے اذان دی، تب جا کے اس کی جان نکلی، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے کہ ہر ایک کا وہ اپنا معاملہ ہے، لیکن اگر کوئی انسان اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتا جائے اور وہ کہے ہاں مجھے کلمہ آتا ہے، اس وقت میں پڑھ لوں گا، ایسے نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہے، اس خوش فہمی سے باہر نکل آئیں۔ اب یہاں یہ جو بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے، اس لیے اس نے ہمیں زندگی دی، اور پھر موت بھی اس لیے دے گا تاکہ دوبارہ سے کھڑا کر کے ہمیں بتا سکے۔ کیونکہ دنیا میں کوئی انسان اپنا یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اچھا میں جنت میں جا رہا ہوں یا جہنم میں، ہم تو صرف کوشش ہی کر سکتے ہیں نا، کس چیز کی؟ کہ جہنم سے بچنے کی کوشش کریں اور جنت میں جانے کی کوشش کریں۔ لیکن اس بات کا کی انشورنس یا شورٹی کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اوکے میں نے بڑے نیک عمل کیے، یو نیور نو کہ انسان کا خاتمہ ہی استغفر اللہ کفر پہ ہو جائے، کیونکہ شیطان اس وقت سپر ایکٹیو ہوتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے منہ سے کلمہ نہ نکلے۔ لیکن وہ انسان مرنے والا جو کہ اپنی ساری زندگی کلمے کے ساتھ اس نے گزاری، نیک اعمال میں گزاری، تو وہ تو یوز ٹو ہے، وہ کہتے ہیں نا عادت جو لگی ہوئی ہے، تو اچھی عادت لگی ہوگی تو اچھا خاتمہ، لیکن بری عادتیں لگی ہوئی ہیں تو پھر خاتمہ برا ہی ہونے والا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ احسن عمل جو ہے، بہترین عمل، وہ کیا ہوتا ہے؟ عمل صالح جسے کہا جاتا ہے۔ تو اس کی ڈیفینیشن آپ سن لیں کہ احسن عمل مینز نیک عمل یا خوبصورت عمل یا پسندیدہ عمل، وہ عمل جس میں دو چیزیں ہوں۔ نمبر 1 نیت کا خالص ہونا۔ نیت کا خالص ہونا کیا؟ کہ نیت صرف اللہ کی رضا کی ہے، لوگوں کو دکھانے کی نہیں،
کہ لوگ میری تعریف کریں، کیونکہ قیامت کے روز حافظ آئے گا اللہ کے سامنے، عالم آئے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ تم کون ہو؟ تو وہ انا حافظ القرآن، اچھا میں حافظ قرآن ہوں۔ اوکے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے کہ پھینک دو اس کو جہنم میں۔ وہ پوچھے گا یا اللہ میں حافظ قرآن ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے حفظ اس لیے کیا تاکہ لوگ تمہیں حافظ حافظ کہیں۔ کسی حافظ کو حافظ کہنا برا نہیں ہے، اس سے یہ مطلب نہ لیں۔ تم نے اپنی تعریف کروانے کے لیے قرآن کو حفظ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اتنا بڑا کام جو اس نے کیا، لیکن چونکہ اس کی نیت خراب تھی تو وہ کام جو اس کو جنت میں لے جانے والا تھا وہ اس کو جہنم میں لے گیا۔ ایک اور شخص آئے گا، اس سے پوچھا جائے گا انا جواد، میں سخی ہوں۔ سخی کون ہوتا ہے؟ بہت زیادہ دینے والا، ہر ایک کو دینے والا، تو بھی لے، ہر ایک کو دینے والا۔ اس کو بھی جہنم میں ڈالا گیا۔ کیوں؟ پوچھا گیا تو جواب ملا کہ یہ شخص اس لیے دیتا تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں، فلاں وہ تو بڑا دیتا ہے، اس کو بھی دیا اور اس کو بھی دیا۔ سم ٹائم منہ سے بھی بولتا میں نے فلاں کو دیا، جس کو نہیں پتہ ان کو بھی پتہ چلے، سب اس کی تعریف کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جس کو تعریف چاہیے وہ دنیا میں اس کو مل گئی، اٹ مینس عدلے کا بدلہ۔ کام کیا تعریف کی نیت سے، تعریف مل گئی، بات ختم ہو گئی، میرے ذمہ تو تم نے کچھ نہیں چھوڑا۔ لیکن اگر نیت خالص ہے، خالص کیسی؟ یہ کام، کوئی بھی نیک کام جو ہم کر رہے ہیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، وہ اللہ کے پاس محفوظ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، نمبر 1۔ دوسرا عمل صالح کا پوائنٹ کیا ہے؟ وہ کام جو سنت کے مطابق ہو۔ اچھا یہ بھی اچھا کام ہے تو چلو میں یہ کر لوں۔ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے عمرے کی، کہ عمرے میں ایک طواف میں کتنے چکر ہوتے ہیں؟ 7۔ لیکن آپ نہیں مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے، کیوں نہ میں 10 کر لوں۔ وہی کر رہے ہیں آپ، 7 پورے ہو گئے، نہیں یہ کافی لوگ بھی کم ہے، رش بھی کم ہے، کیوں نہ میں 10 کر لوں۔ نہیں، یہ سنت کے مطابق نہیں ہے، یا ہے؟ اچھا، رمضان کے روزے کتنے؟ 30 یا 29؟ خواہش یہی ہوتی ہے 29، 30واں بڑا بھاری ہوتا ہے۔ تو یہی ہے کہ اگر آپ 30 روزے رکھے ہیں رمضان کے، اور اس کے بعد آپ کہیں نہیں میری تو ٹیمپو بنی ہوئی ہے، وائی ناٹ میں 40 ہی رکھ لوں، تو یہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ کوئی بھی نیک کام جو کیا جا رہا ہے کیا وہ سنت کے مطابق ہے؟ اگر ہے تو وہ احسن عمل میں آئے گا۔ سمجھ میں آئی آپ کے کہ احسن عمل کیا ہے؟ اللہ ہم سے دیکھے گا کون ہے تم میں جو بہترین عمل کرنے والا ہے۔ اب مجھے کیسے پتہ چلے بہترین عمل کسے کہتے ہیں؟ بہترین عمل وہ عمل ہے جو خالص نیت کے ساتھ اور سنت کے مطابق ہو۔ دیٹس اٹ، بس یہی اس کی ڈیفینیشن ہے۔ الذی، وہ ذات جو، خلقہ، جس نے پیدا کیا۔ دیکھیں مقصد کیا ہے پورے پارے کا اور اس سورہ کا بھی؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ جب آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں، آپ آئیں میرے گھر، تو وہ پوچھتے ہیں نا کیا ایونٹ ہے، کیا ہے، تو پھر بتاتے ہیں نا کہ ایونٹ کیا ہے۔ اگر آپ اللہ کی طرف کسی کو بلا رہے ہیں تو اس کو، شخص کو سب سے پہلے بتانا یہ بہت ضروری ہے کہ جس رب کی طرف، جس ہستی کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے وہ ہے کون۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اب اگلی جو آیات ہیں اس میں اللہ کے بارے میں اللہ کی پہچان کرائی جا رہی ہے، اور اللہ کو ہم اپنی نظروں سے نہیں دیکھ سکتے۔ کوئی بھی نیک سے نیک شخص اللہ کو اپنی نظروں سے نہیں دیکھ سکتا۔ پھر اللہ کی پہچان کیسی ہو؟ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر، اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر کہ جس نے اس کو بنایا کہاں ہے، وہ کون ہے، وہ وہی رب ہے، وہی الہ ہے، وہی عبادت کے قابل ہے، جس کی طرف بلایا جا رہا ہے وہ ہستی الذی، وہ جو، خلقہ، جس نے پیدا کیا، 7 سماوات، آسمانوں کو، طباقا، لیئر بائی لیئر، تہ بتہ۔ آسمان کیسے ہیں؟ ایک لیئر، پہلا آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور ہر آسمان کے درمیان، ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کتنا فاصلہ ہے؟ واللہ عالم، کوئی نہیں جانتا۔ لیکن وہاں پراپرلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ احکامات دیتے ہیں اور وہ سب کچھ وہاں ہو رہا ہے، پورا ایک نظام چل رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کی طرف لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، رب سے کنیکٹ کیا جا رہا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے؟ دیکھو اس آسمان کو۔ دیکھیں کسی لیبارٹری میں جانے کو یا کوئی مشکل ورڈز بولنے کو یا کوئی مشکل کتابیں پڑھنے کو نہیں کہا جا رہا۔ آسمان سب کے لیے آسمان ہے یا نہیں؟ چھوٹا بڑا، بوڑھا جوان، مریض ہو، صحت مند ہو، لیکن آسمان کی چھت سب کے لیے ہے۔ ہمارا دین الحمدللہ بہت ایک فطری اور آسان دین ہے۔ دیکھو آسمان کو سب سے پہلے کیسا ہے؟ لیئر بائی لیئر، طباقا، تہ بتہ، اس نے 7 آسمان بنائے۔ ماں نہیں، ترا، تم دیکھو گے، فی خلقی، فی میں، خلق،
تخلیق میں الرحمن، الرحمن کی، الرحمن کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. الرحمن کی تخلیق میں نہیں تم دیکھو گے من تفاوت، کوئی بے ربطگی، بے ضابطگی، کوئی غلط ملط چیز کا ہو جائے، بے جوڑگی، بیسیکلی جوڑ اور بے جوڑ، اوپر نیچے کسی چیز کا ہونا، کوئی تمہیں اس میں بے ربطگی، کوئی بے ضابطگی، کوئی اونچ نیچ جسے کہتے ہیں وہ تمہیں نظر نہیں آئے گی. نظر آتی ہے؟ اچھا. فرج پس دوڑاؤ، البصرہ نگاہ کو، حل کیا، ترا تم دیکھتے ہو، من فطور کوئی بھی شگاف، کوئی کریک تمہیں نظر آتا ہے آسمان میں؟ کوئی پلر نظر آتا ہے؟ کچھ نہیں. ثم پھر ارجع پھر دوڑاؤ. دیکھیں کتنی بار بتایا جا رہا ہے، تیسری بار. پھر دوڑاؤ کس چیز کو؟ البصرہ اپنی نگاہ کو، کرتین بار بار، بار بار چیکنگ کرو، وہ کہتے ہیں نا چیک کرو، بار بار. ینقلبو واپس لوٹے گی، الیکا تیری طرف، البصرو نگاہ، تمہاری نظر. کس حالت میں؟ خاسین بے مراد. مقصد تو پورا ہی نہیں ہوا. مقصد کیا تھا؟ کوئی خامی نکالیں. رحمان کی تخلیق، 7 آسمان، خامی نکالنے کی کوشش بہت کی، بار بار نگاہ دوڑائی، لیکن نگاہ کیسے لوٹی؟ کچھ ملا اس کو؟ ناکام، بے مراد. وہ ہوا اور وہ حسیر تھکی ہوئی ہوگی. کیا؟ نظر. دیکھیں جب آپ اپنی آنکھیں بہت یوز کرتے ہیں، بہت پڑھائی کر لی یا بہت کمپیوٹر اسکرین کے سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آنکھیں تھک جاتی ہیں. یہ حسیر وہ تھکنا ہے کہ تم بار بار اپنی نظر کو دوڑاؤ. اللہ کی تخلیق میں کوئی نقص نکالنے کے لیے کوئی نقص تمہیں نہیں ملے گا، الٹا تمہاری نگاہیں تھک ہار کر تمہارے پاس واپس آ جائیں گی. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، زَيَّنَّا سجایا ہم نے، السَّمَاء آسمان کو. کون سا آسمان؟ الدنیا، دنیا کا آسمان. دنیا کا آسمان کون سا ہے؟ جو ہمیں نظر آتا ہے. جو ہمیں نظر آتا ہے، جو دنیا والوں کو نظر آتا ہے، وہ ہے آسمان دنیا. وہ کیسا ہے؟ بمصابیح، اس میں چراغ ہے. کون سے چراغ؟ جی تاروں کی طرف اشارہ ہے. وَجَعَلْنَاهَا اور بنایا ہم نے ان چراغوں کو، رجوماً ہتھیار، آلہ، للشیاطین شیطانوں کے لیے. پیچھے اس کی ڈیٹیل گزر چکی. کیسے؟ شیطانوں کے لیے کہ جب وہ کچھ سننے کے لیے جاتے ہیں آسمان کی طرف تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تارا جو ہے، جس کو ہم ٹوٹا ہوا تارا کہتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ آگ کا شعلہ. آگ کا شعلہ ان کے پیچھے پھینکتا ہے، جس کو اللہ چاہے اس کو مار دیتا ہے اور کچھ جس کو اللہ چاہے اس کو بچا لیتا ہے، لیکن وہ وہاں سے کچھ سن گن نہیں سکتے. اور ہمارے لیے تاروں کا کام کیا ہے؟ کیا؟ روشنی اور زینا، مزین کرنا، خوبصورت سجا دیا ہے اللہ نے آسمان کو تاکہ بورنگ نہ لگے. ٹھیک ہے نا؟ ہم انسان تو بور بھی بہت ہو جاتے ہیں، ہاں کیا ہے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، اس لیے اللہ نے سورج بھی رکھ دیا، چاند بھی رکھ دیا، تارے بھی رکھ دیے. دیکھو دیکھو اپنے دل کو خوش کرو، جو چیز بھی چاہیے. کم کم ہی نکلتے ہیں ہماری طرف تو. اینی ویز، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تاروں کو شیاطین کے لیے ہتھیار بنایا، ان کو مارنے کے لیے. وَأَعْتَدْنَا اور تیار کر رکھا ہے ہم نے، لہم ان شیاطین کے لیے، عذاب السعیر دہکتی ہوئی آگ کا. کب کے لیے؟ کب کے لیے؟ کب کے لیے؟ جہنم کی طرف اشارہ ہے. دنیا کا عذاب کیا ہے؟ کہ ان کو آگ کا شعلہ مارا جاتا ہے، انگارہ. اور آخرت کا عذاب کیا ہے ان کے لیے؟ جہنم، دہکتی ہوئی آگ. اللہم اجرنا من النار. وللذین اور ان لوگوں کے لیے جو کفروا انہوں نے کفر کیا، بربہم اپنے رب سے، اپنے رب سے کفر کیا، رب کو مانا ہی نہیں. آسمان کو بھی سے بھی فائدے اٹھا رہے ہیں، زمین سے بھی فائدے اٹھا رہے ہیں، لیکن رب کو نہیں مانا کہ جس نے اس کو بنایا تھا، جس نے دی تھی یہ نعمتیں. ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب جہنم، جہنم کا عذاب. اللہم اجرنا من کل عذاب وبئس المصیر، اور بہت برا ہے وہ لوٹنے کی جگہ. اللہم اجرنا من النار. زندگی ملی تھی، اللہ کی نعمتیں خوب خوب انجوائے کی، لیکن اس کے بعد وہ جو نعمتیں انجوائے کی اللہ کے کفر کے ساتھ، یعنی اللہ کو مان کے ہی نہیں دیا، تو ظاہر ہے زندگی کا دی اینڈ ہونا ہے نا، ہونا یا نہیں، مرنا یا نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے. اب مرنے کے بعد ہوگا کیا؟
کہاں جائیں گے؟ 2 جگہیں ہیں، تیسری کوئی جگہ نہیں. کون سی جگہ؟ ایک جنت اور ایک جہنم. یہاں کن لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو مان کے نہیں دیا. کب؟ اپنی دنیا میں. دنیا کی بات ہو رہی ہے، آخرت میں اللہ کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اذا، جب رزلٹ اناؤنس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے اعمال دیکھ لیے، اعمال نامے ہاتھ میں مل گئے. اذا، جب القو، وہ ڈالے جائیں گے. وہ کون؟ کافر، کیونکہ اوپر ذکر کس کا آیا؟ کافروں کا. القو، وہ ڈالے جائیں گے، فیہا، اس میں. کس میں؟ جہنم میں. سمعوا، وہ سنیں گے. کون سن رہا ہے؟ جہنمی. لہا، اس جہنم کا کیا چیز؟ شہیقاً، دھاڑنا. کون دھاڑتا ہے؟ شیر. کون دھاڑتا ہے؟ شیر. ظاہر ہے کبھی ریئل تو نہیں دیکھا، لیکن آپ نے شوز میں دیکھا ہوگا کہ جب شیر دھاڑتا ہے وہ اسکرین کے اندر، اور یہیں سے ہم ڈر جاتے ہیں. او مائی گاڈ، استغفر اللہ استغفر اللہ. جہنم جو ہے وہ دھاڑ رہی ہوگی. وہیا، اور وہ تفور، وہ جوش مار رہی ہوگی. صبح کیٹل کو بوائل کیا تھا آپ نے؟ اس کی وہ جو آواز آتی ہے نا، اس سے جوڑیں اس آیت کو. تو جب بھی وہ بوائل ہوگا تو اللہم اجرنا من النار پڑھا کریں. ہم تو مزے سے نا، یہ کافی بن رہی ہے، یہ چائے بن رہی ہے، وہ جو بوائلنگ واٹر ہے اس سے بھی نصیحت پکڑیں. کیا نصیحت؟ یہ جو بوائل ہو رہا ہے، وہ جو اس سے آواز نکلتی ہے بوائلنگ کی، ایسے جہنم کی آواز نکل رہی ہوگی، اور وہ دھاڑ رہی ہوگی، چیخ رہی ہوگی. اب یہاں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ لوگ چیخ رہے ہوں گے. لوگ نہیں، لوگ تو بعد میں چیخیں گے. جہنم بذات خود جو ہے وہ چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، اور وہ جوشے مار رہی ہے. کتنی؟ اب مزید اس کو وہ کہتے ہیں نا، زیادہ بتانے کے لیے تکاد، قریب ہے. کیا؟ تمیزو، کہ وہ پھٹ پڑے، من الغیظ، غصے سے. کبھی اگر آپ نے ایکسپیرینس کیا ہو، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے غصے سے، کہ جن لوگوں کو زیادہ غصہ آتا ہے کیا ہوتا ہے؟ ان کو لگتا ہے جیسے وہ پھٹ پڑیں گے. وہ بالکل کلر بھی چینج ہوتا ہے، پوری باڈی جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. جہنم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جہنم جو ہے غصے کے مارے پھٹ پڑنے کو قریب ہوگی. اب جہنم کو کس بات کا غصہ ہے؟ سوچا آپ نے اس بات کو؟ جہنم کیوں ابل رہی ہے؟ کیوں اتنا اس کو غصہ آ رہا ہے؟ بالکل، کیونکہ جہنم کو پتہ ہے کہ سارے گندے لوگ ہی اس میں جانے ہیں، اور جہنم کو بھی یہ بات پسند نہیں ہے. اللہ اکبر. کہ جہنم کو بھی یہ بات پسند نہیں کہ یہ گندے، بدکار، نافرمان، کافر، مشرک، ان کو میرے اندر ڈالا جائے. اس لیے وہ بھی چیخ رہی ہوگی، چلا رہی ہوگی، اور ابل رہی ہوگی. کلما، جب کبھی، القیا، ڈالا جائے گا، فیہا، اس جہنم میں، فوجن، لوگوں کو. کن لوگوں کو؟ جہنم میں کن لوگوں کو ڈالا جائے گا؟ کافروں کی بات ہو رہی ہے، نافرمانوں کی بات ہو رہی ہے. جب کبھی ان کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، یعنی پروسیس سٹارٹ ہے نا. اور فوج مینز گروپ آف پیپل. کون ہیں یہ لوگ؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ایک ساتھ مل کر کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ کفر، شرک، بدکاریاں کیا کرتے تھے. ہوتا ہے نا، جیسے ہم دنیا میں گیدرنگ کرتے ہیں، وہاں بھی ان لوگوں کو ٹوگیدر کر دیا جائے گا. کون لوگ؟ جس کا جیسے عمل. تو دنیا جہان میں دیکھیں دنیا کتنی بڑی ہے، اس میں جتنے بھی بدکار ہیں سب کو گروپ بائی گروپ جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. اور ڈالتے وقت سالہم، پوچھا جائے گا ان سے. پوچھنے والا کون ہے؟ خزنتہا، جہنم کا داروغہ یا جو گائیڈ ہے وہ اس پہ کھڑا ہے، چوکی دار جسے کہتے ہیں، وہ ان سے پوچھ رہا ہے. اور جس کا نام ہم پیچھے پڑھ چکے، کیا ہے نام اس کا؟ مالک. مالک ان سے پوچھتا ہے کیا؟ علم، کیا نہیں، یاتکم، آئے تمہارے پاس، نذیر، کوئی ڈرانے والا. کسی نے بتایا نہیں تھا، کسی نے ڈرایا نہیں تھا. اب ہم لوگوں کو جہنم کے بارے میں بتاتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہ ڈراؤ. قرآن کی آیت بتا رہی ہے ڈراؤ، ڈراؤ لوگوں کو، کیونکہ ڈر ہی انسان سے سب کچھ کرواتا ہے. ایسا یا نہیں؟ انسان لوگوں کے ڈر سے، ہائے لوگ کیا کہیں گے، کیا کچھ کرتا ہے. لوگوں کے ساتھ ساری زندگی نہیں رہنا.
40 سال 50 سال 100 سال، اس سے زیادہ میں نہیں کہوں گی، 100 سال لوگوں کے درمیان میں رہیں گے اور ان کی خوشی کی خاطر اپنے رب کو ناراض کر دیا؟ نہیں، ڈرائیں، خبردار کریں لوگوں کو۔ مالک پوچھ رہا ہے جہنم کا داروغہ جہنمیوں سے، کیا کوئی نہیں تھا جو تمہیں ڈراتا؟ تو آج سے ہم نے کام کیا کرنا ہے؟ لوگوں کو دعوت اللہ ہے نا، دعوت اللہ میں لوگوں کو ڈرانا ہے، لوگوں کو بتائیں، جہنم کا خوف دلائیں ان کو، کیونکہ اگر آپ ان کو جنت کی باتیں بتائیں گے تو سبحان اللہ سبحان اللہ، اور نعوذ باللہ کہیں اللہ کو میری یہ بات ناپسند نہ آ جائے، استغفر اللہ، کہ اللہ نے اتنی فیسلٹیز لوگوں کو دی ہوئی ہیں، لوگوں نے اپنے گھروں سے جنت بنائی ہوئی ہے، کیسا ہے یا نہیں؟ کچھ تھوڑا بہت اتفاق آپ میرے ساتھ کریں گے؟ تو اب اگر آپ جنت کی بات کرو، اوکے یہاں بھی الحمدللہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، سب کچھ تو ہے ہمارے پاس، لیکن جہنم کا ڈر بہت ضروری ہے، کیونکہ کھاتے پیتے جانور بھی ہیں، لیکن جو اللہ کے ڈر کے ساتھ اس کو کھائے گا تو وہ اس کے لیے اجر بن جائے گا، اور وہی ڈر جو ہے وہ انسان کو کہاں لے جائے گا؟ جنت میں لے جائے گا۔ اللہ کا ڈر انسان کو جنت میں لے جائے گا۔ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالو، تو وہ کہیں گے، کون کہہ رہا ہے؟ جہنمی، بلا، اقرار کر رہے ہیں، ہاں ہاں جی ہاں، وائی ناٹ، آئے تو تھے، ہمارے پاس آئے تھے، چاہے وہ رسولوں کی بات ہو، ظاہر ہے اب تو کوئی پیغمبر نہیں آنا، یا آئے گا کوئی پیغمبر نہیں آنا، اب یہ کام کون کرے گا؟ کون کریں گے؟ ہمیں کرنا ہے یہ کام، ہمیں لوگوں کو ڈرانا ہے۔ جواب کیا دے رہے ہیں؟ ہاں آئے تھے ہمارے پاس، قد تحقیق جاءنا، آئے تھے ہمارے پاس، نذیر ڈرانے والا آیا تھا، ہمیں سمجھایا تھا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ اب یہ سنیں، فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا، کس کو؟ اس ڈرانے والے کو۔ جھٹلانا کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ بول رہے ہو، چپ کرو۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، ما نزل اللہ، نہیں اتارا اللہ نے، من شیء، کوئی بھی چیز، کچھ نہیں اتارا اللہ نے، ایویں بولتے رہتے ہو۔ ان انتم، نہیں ہو، انتم تم، الا مگر، فی دلال کبیر، بہت بڑی گمراہی میں، تم بھٹکے ہوئے لوگ ہو۔ اللہ اکبر۔ ڈرانے والے کو کیا کہا جا رہا ہے؟ تم بھٹک گئے ہو۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ جب لوگوں سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان والے ایمان لائے، تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ کہ ہم بھی بے وقوف بن جائیں۔ تو یہاں یہ اقرار کر رہے ہیں، اور کتنے کھلے الفاظ میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ آیا تھا ڈرانے والا، لیکن ہم نے کیا کہا؟ تم بے وقوف لوگ، بھٹکے ہوئے لوگ، اللہ نے کچھ نہیں اتارا۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، میری مرضی ہے میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، لا اکراہ فی الدین ہر ایک کو یاد رہتا ہے اور یہی استعمال کرتا ہے۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں کہ جب آپ نماز کے لیے کسی سے کہیں بھئی ہم بھی پڑھ رہے ہیں آپ بھی پڑھ لیں۔ سم ٹائم لوگ بولتے ہی نہیں ہیں پڑھنا ہے تو پڑھ لیں، نہ پڑھیں نہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے اب لوگوں سے؟ ضرورت ہے، نذیر بننا ہے، ہم سب کی رسپانسبلٹی کہ ہم دوسرے کو بتائیں، بھلے نہ سامنے والا ناراض ہو جائے، لیکن ہمارے بتانے سے ہمارا رب تو راضی ہو جائے گا۔ اور الحمدللہ میں کہتی ہوں کتنا اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے ذمے پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ اگر منوانا ہمارے ذمے ہوتا پھر تو گئے، پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن جو بتانا ہے، پہنچانا ہے، کیا ہم وہ بھی نہیں کر سکتے؟ سورۃ الملک جو ہے دعوت اللہ، ضمیروں کو جگانے والی سورہ، اور یہ پڑھ کے، یہ سن کے جب ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے، دیکھیں یہ سورہ جو بھی یاد کر لے، اس کو محفوظ کر لے سینے میں، اس کو قبر کا عذاب نہیں ملنے والا، کیونکہ وہ اپنے ساتھ لے گیا نا۔ کیا لے گیا اپنے ساتھ؟ اچھے اعمال، اور بہترین عمل کیا ہے؟ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، اللہ کی پہچان کروانا۔ اب وہ اللہ کو نہ پہچانے، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن پہچان تو کروائیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ۔ ایسے نہیں کہ ایک دم سے اچھا آپ اللہ کو نہیں مانتے، آپ یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، سامنے والا کہے گا جاؤ اپنا کام کرو، ہم نے سننا ہی نہیں ہے۔ تو کیسے ایک ایک سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتایا جا رہا ہے، اور سٹارٹ کس سے لیا گیا؟ آسمان سے لیا گیا۔ کیا کہا؟ آئے تھے لیکن ہم نے ان کو جھٹلا دیا، بلکہ انہی کو غلط ثابت کر دیا، تم غلط ہو، ڈرانے والوں کو غلط ثابت کر دیا۔ وقالو، اور وہ کہیں گے جہنمی، لو کاش، کننا ہم ہوتے، نسمعو غور سے سنتے،
او یا نعقلو ہم عقل سے کام لیتے، ما نا کننا ہوتے ہم فی اصحاب السعیر آگ میں جلائے جانے والوں میں سے۔ جہنمی افسوس کر رہے ہیں کاش کہ ہم غور سے سنتے۔ نمبر 1 سننا، سمجھنے کے لیے سننا بہت ضروری ہے۔ کیا آپ سن رہے ہیں؟ الحمدللہ۔ اگر کوئی سن نہیں رہا تو چاہے وہ گھنٹوں بیٹھا رہے قرآن کی تفسیر کی کلاس میں، لیکن اندر کچھ نہیں جانے والا، راستہ ہی بند ہے۔ قرآن دل پہ اتارا گیا، سمجھنے کے لیے اس کو دل میں بٹھانا بہت ضروری ہے۔ جب تک یہ کانوں کے راستے، دل میں کیسے پہنچے گا؟ کانوں کے راستے، کانوں کے راستے یہ دل تک نہیں پہنچا، اس وقت تک نہ سمجھ آنے والی ہے نہ عمل بدلنے والا ہے۔ اور جہنمیوں کو دیکھیں افسوس کر رہے ہیں، اس لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے کانوں کو استعمال کرنا ہے۔ کرتے ہیں استعمال؟ بہت استعمال کرتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ ادھر کی غیبت سن لی، ادھر کی چغلی سن لی، ادھر فون کال جو لگائی، اتنی لمبی لمبی باتیں، 10 سال پرانی بھی وہ جو گندی گندی باتیں تھی وہ بھی سن لی، اور وہ میوزک جس آج کل ایک الہ لوگوں کا بنا ہوا ہے نعوذ باللہ، اس کی بھی پوجا انہی کانوں سے ہوتی ہے۔ اور اب تو میرے خیال میں سب سے زیادہ جو چیز یوز ہوتی ہے وہ کان ہی ہے، ہیڈ فونز لگا کے، وائرلیس لگا کے، کسی کو پتہ نہیں کوئی وائر ہے ہی نہیں، یہ ادھر لگایا اور اوپر سے اسکارف لگایا۔ استغفر اللہ، کتنا فتنہ ہے۔ غور سے سنتے، کاش کہ ہم غور سے سنتے۔ تو اب یہ جہنمی یہ نہیں کہہ رہے غور سے سنتے کسی کی بات، گپ شپ کی بات، گپ شپ کی بات نہیں، اللہ کا کلام، ڈرانے والے کی بات کو اگر غور سے سنتے اور عقل سے کام لیتے۔ اٹ مینس عقل استعمال کرنے کے لیے بھی کان یا سننا بہت ضروری ہے۔ یہ دروازہ ہے جو دل تک بھی جائے گا اور جو دماغ تک بھی جائے گا۔ تو کاش کہ ہم غور سے سنتے اور عقل سے کام لیتے تو آج جہنم میں نہ جاتے، جلانے والوں میں شامل نہ ہوتے، جس سے کیا پتہ چلا؟ ہمارے کان ہمیں جہنم میں جانے سے بچا سکتے ہیں۔ یہی ہے نا کہ نہیں؟ یہی مطلب بنا، میرے کان مجھے جہنم میں جانے سے بچا سکتے ہیں۔ اوکے، ایسا کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ کانوں کے ساتھ کیا کرنا پڑے گا؟ کیا کرنا ہے؟ سننا پڑے گا۔ کیا سننا پڑے گا؟ اچھی باتیں۔ کون سی اچھی باتیں؟ سب سے بہترین بات کیا ہے؟ اللہ کی بات۔ سب سے بہترین بات مجھے اللہ کے کلام کو اپنے کانوں سے سننا ہے۔ سنوں گی تو سمجھ آئے گی، سمجھ آئے گی تو عمل کروں گی۔ اور کن چیزیں، کچھ ایسی بھی چیز، دیکھیں میرے کان مجھے جنت میں لے جا سکتے ہیں، لیکن یہی کان ہمیں جہنم میں بھی لے جا سکتے ہیں۔ کیا کر کے؟ باقی جو گندی چیزیں ہیں جس سے اللہ نے منع کیا، ان چیزوں کو کانوں سے سننا، جو اس سے اس کو سنے گا اس کے کان اس کو جہنم میں لے جائیں گے۔ تو آج سے ہمارا ایک ہوم ورک ہے، ہم جو بھی سنیں کانوں سے ہی سنتے ہیں نا الحمدللہ، یا کسی اور جگہ سے بھی سنتے ہیں؟ کانوں سے۔ تو آج سے ہم نے ایک اپنے لیے وہ رکھنا ہے ایکسرسائز کہ جب رات ہو تو تھوڑا سا آپ چیک کریں میرے کانوں نے آج کیا کیا سنا، اور پھر اپنے آپ کو خود مارکس لگائیں کہ کیا یہ جنت میں جانے کے قابل کام کیے ہیں اس نے، یا اس نے جہنم میں جانے کے کام کیے ہیں۔ یقین کریں بہت ایزی ہو جائے گا، آپ کو پھر پتہ چلے گا اللہ اکبر یہ میرے کانوں نے سنا کیا ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ فار گرانٹیڈ لے لیا نا، ہاں بس کان ہے نا سننے کے لیے، سب کچھ سنتے جاؤ۔ نہیں، سب کچھ سننے کے لیے نہیں ہے۔ تو ہم نے کانوں کے ذریعے کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور جنت میں جانے کے کام کرنے ہیں کانوں کے ذریعے انشاءاللہ۔ یہ تو ہمیں ایک بہت اچھی چیز مل گئی ہے الحمدللہ۔ فاعترفوا، وہ پہچانے جائیں گے یا وہ اعتراف کر لیں گے، بذنبہم، اپنے گناہوں کے ساتھ، فسحقا، پس لعنت ہے، کس پر؟ لاصحاب السعیر، آگ میں جانے والوں پر اللہ کی لعنت۔ لعنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے دوری۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار۔ کن لوگوں کا حال تھا یہ؟ وہ لوگ جو اللہ کے انکاری ہیں، کافروں کا۔ لیکن سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یخشون، وہ ڈرتے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، بالغیب، بن دیکھے۔ اب بالغیب کے دو طرح سے معنی لیے گئے۔ نمبر 1، رب تو نظر نہیں آتا، یہ آتا ہے؟ نہیں آتا نا، اس کے باوجود وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ رب نظر نہیں آتا، دیکھیں اگر کوئی ایسا خوفناک سا بندہ آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کو اس سے ڈر لگے گا کیونکہ سامنے سے نظر آ رہا ہے نا۔
لیکن اللہ نظر نہیں آتا، اس کے باوجود بن دیکھے وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں. ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے وہ اکیلے میں بھی اپنے رب سے ڈرتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہوتا ہے نا لوگوں کے سامنے اللہ سے ڈرنا، بڑی اچھی اچھی باتیں کرنا ہے، مجھے تو اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، اور یہ پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ کی تعریف کرتے ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ کی تعریف کرتے ہیں. یہ ایسے بندے ہیں، ایسے لوگ جو اپنے رب سے اکیلے میں بھی ڈرتے ہیں. گھر میں کوئی نہیں اور آپ ریموٹ لے کے چینلز لگا رہے ہیں. کون سا؟ وہی چینل جس کو مجھے نہیں دیکھنا. لیکن اگر اللہ کا ڈر ہو تو آپ کبھی بھی اس چینل پہ نہیں جائیں گے. یہ ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو دی ہے. وہ لوگ جو اکیلے میں بھی اپنے رب سے ڈرتے ہیں یا بن دیکھے ڈرتے ہیں، لہم ان کے لیے انعام ہے. کون سا انعام؟ مغفرتن، بخشش. اللہ نے بخش دیا، اور جو بخشے گئے ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وَأَجْرٌ کبیر، اور بہت بڑا اجر جنت کی شکل میں. یہی لوگ جنت میں جانے والے ہیں. اب دوسرا کام ہمیں کیا دیا جا رہا ہے؟ جب ہم اکیلے بھی ہوں، دیکھیں جب ہم لوگوں میں ہوتے ہیں تو ہم کوئی غلط کام یا غلط بات منہ سے کیوں نہیں نکالتے؟ لوگ ہمیں اچھا سمجھے، لوگوں سے ڈر لگتا ہے. لیکن نہیں، وہ لوگ جو بن دیکھے یا اکیلے میں ہوتے ہوئے، جہاں کوئی تعریف کرنے والا نہیں، جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، آپ کو سننے والا نہیں، پھر بھی آپ اپنے رب کے ڈر سے کوئی غلط کام نہیں کرتے، ان کے لیے کیا ہے؟ بخشش اور بہت بڑا اجر. یعنی جنت میں جانے کا ٹکٹ انہی کو دیا جا رہا ہے. وَأَسِرُّ، اور اسرُّ میز چھپ کر یا چھپا کر یا خفیہ طور پر. قولکم، تم بات کرو، تم بات کرو. قولکم، تم بات کرو چھپ کر، یعنی رازدارانہ کسی کان میں سرگوشی کرو. او یا اجہرو، یا بلند آواز کے ساتھ کرو. کیا اللہ سن لیتا ہے؟ بے شک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب سے اچھی طرح واقف ہے اور وہ سننے والا ہے. تم سرگوشی اور بلند آواز کی بات کرتے ہو، بلکہ انہو، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، علیم، وہ خوب جانتا ہے. کیا چیز؟ بذات الصدور، سینوں کے راز. تم کیا کہتے ہو؟ تم خاموش ہو تو تمہاری ریکارڈنگ نہیں ہو رہی؟ کوئی جانتا نہیں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو، وہ دل کے اندر جو چیز پوشیدہ ہے، ابھی اس کو الفاظ نہیں ملے زبان سے، اس سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچھی طرح باخبر ہے. اور کیوں نہ ہو، اللہ کیوں نہ ہو، یعلم، وہ جاننے والا، من خلق، جس کو اسی نے پیدا کیا. وہ جو اس کی تخلیق ہے، کیا وہ اس کو نہیں جانے گا؟ دیکھیں کوئی آپ ڈش بناتے ہیں نا، اور وہ آپ اس میں ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں، تو آپ کو ایون اس کے انگریڈینٹس کی میجرمنٹ کی بھی ضرورت نہیں، بس آپ کو پتہ ہے اتنا اتنا یہ چیز ڈلے گی اور پرفیکٹ ایک ڈش آپ کے سامنے آ گئی. کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق کو نہیں جانے گا جبکہ اسی نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا؟ آپ مائیں ہیں، ماؤں کی ایک خوش فہمی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بہت اچھے سے جانتی ہیں. اب نکل آئیں اس خوش فہمی، اب ایسا کچھ نہیں ہے. پہلے بھی نہیں تھا. ہاں، پہلے کچھ تھوڑی سی تھی. تو یہ ہے کہ وہ کیوں کہتی ہے ایسے، بیسیکلی وہ ایسا کہتی کیوں ہے؟ کیوں کہ اس بچے کو اس نے اپنے پاس رکھا، اس کے اندر وہ بنا، اس کو ڈیلیور کیا، اور اس کا سب کچھ، کھانا پینا سونا جاگنا، اس کی خوشی اس کی غمی، وہ سب جانتی ہے. وہ الگ بات ہے ناک کے نیچے پتہ نہیں کیا کیا کام کر جاتے ہیں اللہ سب کو نیکی کی ہدایت پہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے پانی کی بوند سے اپنی ایک مخلوق کی ابتدا کی، اور قیامت تک لوگ چلتے رہیں گے اسی انداز سے، اسی طریقے سے پیدا ہوتے رہیں گے، کیا وہ نہیں جانے گا؟ وہ جس نے تم کو پیدا کیا وہ ہوا، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللطیف، باریک بین ہے، الخبیر، سب خبر رکھنے والا ہے. باریک بین، ایک بال کے ایک ذرے کے برابر بھی جو کچھ تم سوچتے ہو، جو تم کرتے ہو، وہ اس سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ سب جانتا ہے. هو الذی، وہ ذات. اب مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان، اس کی نعمتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. پہلے آسمان کی بات تھی، اب آسمان کے علاوہ ایک اور کون سی چیز ہے جس کو سب استعمال کرتے ہیں؟ زمین. هو الذی، وہ ذات جو، جعل، جس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، ذلولا، فرما بردار، بچھی ہوئی، تمہاری تابع،
تمہاری اطاعت گزار، فمشو پس چلو، فی میں مناکبہا اس کے اطراف میں، چلو پھرو ایک کارنر دوسرا کارنر، کسی بھی کنٹری میں چلے جاؤ اور زمین پہ چلتے رہو، لیکن زمین کوئی گلہ نہیں کرتی۔ دیکھیں ہم زمین پہ کیا کرتے رہتے ہیں، چلتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، زمین کو کھود کھود کر اندر اس کے گھس کے اس کی چیزیں نکالتے ہیں۔ کیا نکالتے ہیں؟ سونا چاندی، اس کا آئل نکالتے ہیں اور اس کا کول نکالتے ہیں، جو کچھ۔ لیکن کیا وہ کہتی ہے کہ کیا کر رہے ہو، بس کرو نا، بس کرو؟ نہیں، ہر نیکی کا کام اور ہر بدی کا کام اسی زمین پہ کیا جاتا ہے۔ یہ بڑی بڑی بلڈنگیں ہم نے اس پہ بنا دی ہیں، کتنے بوجھ ہم نے اس پہ ڈال دیے ہیں، کیسے کسان اس میں ہل چلا کر اس کو چیر کر کیا کرتا ہے، بیج بوتا ہے، کھیتیاں لگاتا ہے اور پھر اس کی کٹائی کرتا ہے، اور وہ جو پودے باہر نکلتے ہیں یا وہ فصل یا ویجیٹیبلز یا فروٹس، وہ ساری کی ساری نیوٹریشن کس سے لیتے ہیں؟ اسی زمین سے، اس کو چوس رہے ہیں۔ لیکن زمین کبھی انکار نہیں کرتی، فائدہ ہی فائدہ، فائدہ ہی فائدہ، زمین سے ہر ایک کو فائدہ ملتا ہے۔ کس نے بنایا اس زمین کو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اور اتنا فائدہ مند کس نے بنایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ تمہارا فرما بردار کس نے بنایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اگر زمین انکار کر دے کہ بس میں تو بھئی تھک گئی ہوں اور نہیں چاہیے، کدھر جائیں گے؟ فضا میں اڑ جائیں گے؟ اڑ سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا آسمان میں گھس جائیں گے؟ نہیں کر سکتے۔ تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے اے انسانوں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے قدموں کے نیچے زمین بچھا دی اور اس کو سٹیبل بھی کیا۔ کس کے ذریعے؟ کون سے؟ پہاڑوں کے ذریعے پہاڑ گاڑ دیے تاکہ وہ ڈھلک نہ جائے، ہلنے نہ لگے، کیونکہ جب ہلتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، اللہ یاد آ جاتا ہے پھر۔ تو تم کیا کرو، زمین میں چلو پھرو، وَكُلُوا اور کھاؤ، مِن رِزْقِهِ اس کے رزق میں سے، ہی اس زمین کے رزق جو زمین اگاتی ہے اس میں سے کھاؤ۔ لیکن یہ یاد رکھو، کھاتے پیتے میں اپنی زندگی ختم نہ کر دینا۔ وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف، النشور دوبارہ کھڑا کیا جانا ہے۔ کس کی طرف؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، کیونکہ جیتے تو جیتے لیکن جو مر بھی جاتے ہیں ان کو بھی زمین میں دفنا دیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو کیسے بنایا؟ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو کافی نہیں بنایا تمہارے لیے؟ احیاء و امواتا، زندوں کے لیے بھی کافی ہے اور مردوں کے لیے بھی کافی ہے، کہ مرنے کے بعد بھی اسی میں انسانوں کو دبا دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد یاد رکھو، جب اللہ چاہے گا تو وہ نشور کرے گا۔ نشور کیا ہے؟ مرنے کے بعد دوبارہ نکالا جانا۔ اب یہ اللہ کی قدرتیں، اللہ کی نعمتیں سمجھانے کے بعد پھر بھی اللہ کا ڈر نہیں۔ کیا امن تم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو؟ کیا تم اتنے نڈر ہو گئے ہو؟ کس سے بات ہو رہی ہے؟ ہم سب سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جھنجھوڑ رہے ہیں، ڈانٹ پڑ رہی ہے۔ امن تم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو؟ کس چیز سے؟ کس سے؟ من اس ذات سے، فی السماء جو آسمان میں موجود ہے۔ کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ کس بات سے؟ ان یہ کہ یخسفا وہ دھسا دے، بکم تم کو، الارض زمین میں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین کو حکم دے کہ یہ جو بندے ہیں ان کو اپنے اندر دھسا دو، پھٹ جاؤ تم، تو یہ اندر چلے جائیں گے، پھر کیا کرو گے؟ کچھ کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے بہت اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ رب العالمین۔ زمین پہ چلنے کا بھی شکر ادا کریں۔ نہیں ہمیں تو اس سے ہی فرصت نہیں ہے، ادھر درد ہو رہی ہے، یہ گھٹنوں میں درد ہو رہی ہے، آج تو میری بڑی ہی طبیعت خراب ہے۔ شکر کریں، 2 قدم لے سکتے ہیں آپ، اس زمین پہ چل رہے ہیں۔ اگر زمین انکار کر دے، اس نافرمان بندے کو میں نے نہیں رکھنا اپنے اوپر، کدھر جائیں گے؟ جا سکتے ہیں کہیں؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہر قدم پہ اللہ کا شکر ادا کریں، کم از کم آج تو یہ کام ضرور کریں۔ کیا تمہیں خوف نہیں آتا اس بات سے؟ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو کہ اگر اللہ چاہے تو وہ زمین میں تم کو دھسا دے؟ یخسف بکم الارض، زمین تم کو دھسا دے، فاذا پھر اس وقت، ہیا وہ، تمور ہچکولے کھانے لگے، ہلنے لگے۔ زلزلے کا سین ذہن میں لائے نا، کہ جب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ یاد آ جاتا ہے کہ یا اللہ بس جیسے ختم ہی ہونے والے ہیں، استغفر اللہ استغفر۔ وہ اللہ بیسیکلی تھوڑی تھوڑی، وہ کہتے ہیں نا، ہائی لائٹس ہمیں دکھائی جاتی ہیں کہ انسان جاگ، غفلت کی نیند نہ سو، جاگ،
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر اس زمین پہ تجھے اسٹیبل رکھ سکتا ہے تو تجھے اس میں دھسا بھی سکتا ہے. یا امن تم بے خوف ہو گئے ہو من فی السماء اس ذات سے جو آسمان میں ہے اللہ رب العزت ان یہ کہ یرسلا وہ اتارے علیکم تم پر حاسبہ ایسی ہوا جو پتھروں سے بھری ہوئی ہو، یعنی کہ پتھروں کی بارش. اگر اللہ حکم دے آسمان کو کہ پتھروں کی بارش برسا دو، کدھر جاؤ گے؟ اس لیے بارش کو کبھی برا بلا نہ کہیں. یہاں کے رہنے والے اکثر کہتے رہتے ہیں کیا مصیبت ہے آج پھر بارش. شکر کریں اس میں پانی آ رہا ہے کہ اس میں پتھر نہیں آ رہے. الحمدللہ رب العالمین کہ اگر وہ پتھروں کی بارش برسا دے فَسَتَعْلَمُونَ پس جلد ہی تم جان جاؤ گے کیفا کیسا ہے نذیر اس کا ڈراوا. اللہ کیسے ڈراتا ہے، کیا کر کے؟ زمین میں دھسا کے یا آسمان سے پتھروں کی بارش کرا کے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق کذبا جھٹلایا الذین ان لوگوں نے من قبلہم ان سے پہلے. کن سے پہلے؟ اہل مکہ سے پہلے، کیونکہ اہل مکہ کو بتایا جا رہا ہے نا. اہل مکہ سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا. کس چیز کو جھٹلایا تھا؟ پیغمبروں کو جھٹلایا، اللہ کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کیا؟ فکیفا پھر کیسا، کانا ہوا نکیر میرا عذاب. کچھ یاد ہے؟ قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا؟ جی سیلاب کے ذریعے غرق کر دیا. اسی طرح قوم عاد اور قوم ثمود، قوم لوط، قوم شعیب اینڈ سو آن. پچھلے ساری امتوں کی بات ہو رہی ہے. جو نافرمان تھے اللہ نے کیسے کیسے ان کو پکڑا. اور اے لوگو اللہ کی اس قدرت کو بھی دیکھو. اولم کیا نہیں، یرو دیکھا انہوں نے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کیا چیز؟ الطیر پرندوں کی طرف، فوقہم ان کے اوپر. پرندوں کو کبھی دیکھا؟ پیجنس تو اکثر دیکھتے رہتے ہیں. صافات پر پھیلائے ہوئے، ویقبضن اور سکھیڑے ہوئے. کبھی پھیلتے ہیں کبھی سکڑتے ہیں. پھیلنے اور سکڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ اڑتے ہیں. ماں نہیں یمسکہن نہیں تھامنے والا ان کو، الا مگر الرحمن رحمان نے ان کو تھاما ہوا ہے. کدھر؟ زمین اور آسمان کے درمیان، فضاؤں میں. یہ جو پرندے اڑتے ہیں، ہم بھی اپنے جہاز اڑاتے ہیں. پرندوں کو دیکھ کر جہاز بنائے گئے تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا کیا بتایا جا رہا ہے؟ پرندوں سے اس سے بھی سبق حاصل کرو. کون ہے جو اس کو تھام سکتا ہے؟ کیا تم اڑ سکتے ہو؟ کیا ہم اڑ سکتے ہیں؟ ہم بھی پر لگائیں تو پر لگا کے اڑ سکتے ہیں؟ نہیں اڑ سکتے. لیکن پرندوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے بنایا، ان کی ہڈیاں، ان کی باڈی، ان کے ونگز، ان کے پر، ان کے بال اس انداز سے بنائے گئے کہ جو وہ پر پھیلاتے اور سکیڑتے ہیں تو وہ اس کے ذریعے اڑتے ہیں. لیکن کمال کس کا ہے؟ کس نے ان کو تھاما ہوا ہے؟ کون کو اڑائے جا رہا ہے؟ الرحمن اللہ سبحانہ و تعالیٰ. انہو بے شک وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بکل شیء ہر چیز کو بصیر دیکھ رہا ہے. چاہے وہ انسان ہے، جانور ہیں، چرند ہے، پرند ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے اور وہ سب کی ٹیک کیئر کر رہا ہے. امن کیا ہے کوئی، ہاذ الذی وہ جو، ہوا وہ، جند لکم جو تمہارا لشکر ہو. اے انسان اپنے آپ کو اتنی بڑی چیز سمجھتا ہے، کیا تیرے پاس ایسے لشکر ہیں؟ ینصرکم جو تمہاری مدد کریں، من دون الرحمن اللہ کے سوا یا اللہ کے مقابلے میں ہے کوئی؟ انسان نے اپنی حفاظت کا سامان کر لیا. سب سے بڑی چیز جو اس نے بنائی، کیا بنائی؟ ایٹم بم. لیکن کیا آپ جانتے ہیں جب وہ ایٹم بم کا بٹن دبائے گا تو خود بھی اس نے اڑ جانا ہے، صرف دوسرے کو نہیں اڑائے گا. انسان نے اپنی ہلاکت کا بندوبست خود اپنے ہاتھوں سے کر لیا اور وہ کیا سمجھتا ہے کہ اس نے بڑی ترقی کر لی اور وہ بہت محفوظ ہے. وہ بہت محفوظ ہے. کیا ہے ہمارے پیٹوں کے اندر کیا جا رہا ہے؟ پولوشن کے علاوہ کوئی چیز خالص ملتی ہے ہمیں؟ کچھ بھی نہیں. یا تو ہم پلاسٹک کھا پی رہے ہیں، ہے نا، یا جو ریز جو ہیں ہم کہتے ہیں بڑی آسانی ہو گئی ہے یار، موبائل ہاتھ میں رکھ کے بڑی آسانی ہو گئی ہے. کیا آپ جانتے ہیں اس کی ریز ہمارے لیے کتنی خطرناک ہیں؟ سب سے پہلے تو ہر دوسرا بندہ بے خوابی کا شکار، اس کو نیند ہی نہیں آتی. کیوں؟
کہ آپ جانتے ہیں یہ بات، تھوڑی سی اس پہ بھی سروے کر لیا کریں نا، ہم تو ہر وقت بس اسی میں گھسے ہوتے ہیں کہ اس کی جو لائٹ ہے وہ ہماری نگاہوں پہ جو پڑتی ہے، صرف یہ سامنے والی آنکھیں نہیں، پیچھے پورا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، وہ ہمیں سونے نہیں دیتا. اور ہم کیا کہتے ہیں، ویسے بھی نیند نہیں آ رہی، چلو اسی میں کچھ خرافات دیکھ لیں. تو خرافات ایک دن نہیں سوئیں گے، دوسرے دن، تیسرے دن. اور آپ جانتے ہیں کہ کتنی بیماریاں ہیں جو سونے کی وجہ سے، نیند، آپ کے لاکر کے سونے کی بات نہیں کر رہی، نیند کے جب آپ سو جاتے ہیں تو آپ کی وہ بیماریاں جو ہے وہ خود بخود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ریپیئر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہو جاتی ہیں. وہ سونا جو ہے، نیند آپ کی وہ شفا ہے. تو ہم نے تو اتنی ترقیاں کر لی ہیں کہ ہمیں اس کی ہوش ہی نہیں. یہ ترقی کہاں انسان کو لے کے جا رہی ہے؟ بربادی کی طرف. کیا ہے کوئی لشکر جو اللہ کے مقابلے میں تمہیں بچا سکے، تمہاری حفاظت کر سکے؟ ان الکافرون، نہیں ہے کافر، الا مگر فی غرور، دھوکے میں پڑے ہوئے. کن کافروں کی بات ہو رہی ہے؟ جو دنیاوی، وہ کافر جو دنیاوی ترقیوں میں سے آگے تر نکل گئے ہیں. بہت ترقیاں کر لی ہیں انہوں نے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کیا بتا رہے ہیں؟ وہ کیا ہے؟ غرور، دھوکے کا سامان. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بڑا سامنے سے دیکھنے میں بڑا فٹ فاٹ نظر آتا ہے، لیکن جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، ایسے ایک لمحے میں، ایک چٹکی میں اس کی جان نکل جاتی ہے. اور ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو اچھا بھلا تھا. وہ کہتے ہیں نا، اکثر لوگ کہتے ہیں موٹے ہوں تو زیادہ بیماری ہوتی ہیں، نہیں دبلا پتلا ٹھیک ٹھاک. ہاں یہ اس کو کیا ہو گیا؟ ہاں اس کو تو ہونا تھا. آپ اپنے آپ کی کتنی بھی کیئر کریں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی کیئر نہ کریں، کیئر کریں، ٹھیک ہے نا، اس کی اجازت ہے. لیکن اتنا زیادہ کہ بالکل دماغی مریض بن جائیں، اس کے باوجود جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا. اللہ کی پکڑ سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا. امن ھذا الذی، کیا ہے کوئی وہ جو، یرزقکم، جو تم کو رزق دے. کیا ہے کوئی جو تم کو رزق دے، ان اگر امسکا، روک لے تم سے، رزق ہو، وہ اپنا رزق. کون رازق؟ کون ہے رازق؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. دنیا کے لوگ کب تک دیتے رہیں گے؟ ایک دن، 2 دن، 3 دن، چوتھے دن کیا کہیں گے؟ جاؤ اپنا کام کرو. ہر وقت مانگتے رہتے ہو. نہیں، مانگنا ہے تو کس سے؟ اللہ سے مانگو، کیونکہ وہ کبھی تنگ نہیں پڑتا بلکہ وہ خوش ہوتا ہے. دیکھیں نا، عجیب قانون ہے. لوگوں سے مانگے تو لوگ ناراض ہوتے ہیں، رب سے مانگے تو رب راضی ہوتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر بھی لوگوں سے مانگنا اچھا لگتا ہے کہ نہیں ہمارا تو یہی وسیلہ ہے اور ہمیں یہی دینے والے ہیں. نہیں، کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. اللہم لا مانع لما اعطیت، کوئی روک نہیں سکتا جس کو اللہ دے، لیکن جس سے اللہ روک لے کوئی اسے دے نہیں سکتا. یہ بات یاد رکھیں. اس لیے کسی کو بلیم نہ کریں اور کسی کو اپنا رازق نہ سمجھیں. رزق دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور انسان کی پیدائش سے پہلے سب کچھ طے پا چکا ہے کہ اس کو کتنا کتنا رزق ملنے والا ہے. رزق صرف کھانے پینے کی بات نہیں ہو رہی. دنیا کی کوئی بھی نعمت، اولاد، مال، دولت، سب چیزیں، آپ کا گھر، آپ کی گاڑی، یہ سب رزق میں آتا ہے. آپ کا علم، آپ کا حسن، آپ کی صحت، یہ سب چیزیں رزق میں آتی ہیں. تو اگر وہ روک لے تو کوئی نہیں جو اس کو کھول سکے. بلکہ لجو، وہ اڑے ہوئے ہیں، فی عتوٍ، سرکشی میں، ونفور، اور نفرت میں. کون؟ وہ جن کو رب کی پہچان نہیں اور ان کو رب کی پہچان کرائی جا رہی ہے. وہ اڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں. کس چیز پر؟ میں نہ مانوں. ہم نے تو نہیں ماننا بھئی، جو کچھ ہے ہم اس کو ڈیزرو کرتے تھے. ہم نے بڑی ترقی کر لی ہے، اور آج کر کے ترقی یافتہ دور میں یہ 1400 سال پرانی باتیں اس کے لیے بٹھا کے ہمیں بتاتے رہتے ہو اور ڈراتے رہتے ہو. کیوں ڈراتے ہو؟ ہم نے نہیں ڈرنا، ہمیں کسی سے ڈر نہیں لگتا. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے. افمن یمشی، اب آگے کمپیریزن کر کے مثال سے ہمیں کچھ سمجھایا جا رہا ہے. افمن یمشی، پس جو شخص، یمشی، وہ چلتا ہے، مکبن، سر اوندھائے، علی وجہہ، چہرے کے بل، اہدا، زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یعنی وہ زیادہ ٹھیک ہے یا اچھا کام کر رہا ہے، یا امن، وہ جو، یمشی، وہ چلتا ہے، سویًا، سیدھا، علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پر. چلنے کے لیے اللہ نے ہمیں کیا دیا؟ ٹانگے، پاؤں دیے ہمیں. لیکن اگر کوئی سر کے بل چلنا شروع کر دے اور دوسرا اپنے پاؤں کے بل جو کہ چلنے کے لیے اللہ نے ہمیں دی ہے چل رہا ہے، تو دونوں میں سے ٹھیک کون ہے؟
جو پاؤں پہ چل رہا ہے، کیونکہ وہی نیچرل ہے، وہی ٹھیک طریقہ ہے. یہ تو عربی کا مطلب ہو گیا. مطلب ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ وہ شخص جو اپنی زندگی کو کفر کی حالت میں اللہ کی بہت سی نعمتوں کے ساتھ عیاشی میں رہتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہا ہے، ایک یہ ہے. پکچر سمجھ آئی؟ ایک اور پکچر ہے، ایک اور شخص ہے جو اللہ کے ڈر کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے، ایمان کی حالت میں. خود نہیں استعمال کر رہا بلکہ دوسروں کے ساتھ شیئر کر رہا ہے. عمل صالح جس میں شامل ہے، بہترین عمل، نیت، اچھی نیت کے ساتھ اور سنت کے مطابق کام کر رہا ہے. تو کیا پہلا والا ٹھیک ہے یا دوسرا والا؟ الحمدللہ اتنی عقل اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں دے رکھی ہے کہ ہم ٹھیک کو ٹھیک اور غلط کو غلط کہہ سکتے ہیں. الحمدللہ اللہ ہمیں بھی صراط مستقیم پہ چلا دے. قل آپ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، هو الذی، وہ ذات، وہ اللہ سبحانہ و تعالی، انشاءکم جس نے پیدا کیا تم کو، وجعل لکم اور بنایا تمہارے لیے، السمع تمہارے کان، والابصار آنکھیں، والافئدہ اور سلامت دل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہترین نعمتیں گنوائی جا رہی ہیں. کیا اللہ نے کان دیے؟ الحمدللہ. کیا ہمارے پاس آنکھیں ہیں؟ الحمدللہ. کیا دل ہے؟ الحمدللہ. تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. لیکن قرآن کیا بتا رہا ہے؟ قلیلاً، تھوڑے ہی ہیں، ما تشکرون، جو تم شکر ادا کرتے ہو. دو سینس میں بات کی جا رہی ہے. پہلی بات کیا ہے؟ پہلا معنی کیا بنتا ہے؟ تھوڑے لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، نمبر 1 کوانٹیٹی کے لحاظ سے. نمبر 2 معنی کیا ہے؟ کہ جو شکر ادا کیا جا رہا ہے وہی کم ہے، یعنی کوالٹی اتنی نہیں ہے. تو کوانٹیٹی اور کوالٹی دونوں کم ہیں. اب اللہ نے جو ہمیں کان دیے، آنکھیں دی اور دل دیا، اس پہ شکر کیوں ادا کریں؟ کیوں؟ کیا یہ ہمارے ٹولز ہیں. پھر وہی بات، اچھی جگہ استعمال کرو گے تو جنت میں جانے کا ذریعہ، اگر غلط جگہ پہ استعمال کرو گے تو جہنم میں جانے کا ذریعہ. یہی چیزیں ہمیں اللہ کا ڈر بھی دیتی ہیں اور یہی چیزیں ہمیں اللہ سے غافل بھی کرتی ہیں. ناؤ اٹس اپ ٹو یو لارڈ. آپ خود اپنا فیصلہ کریں. میں نے اپنی ان نعمتوں کو جو اللہ نے مجھے دی، کیونکہ اللہ بتا رہے ہیں یہ نعمتیں ہیں، آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. دیکھیں اگر ان میں سے ایک بھی نعمت چھن جائے تو زندگی کیسے ہوگی؟ بہت مشکل ہو جائے گی. الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں دی. اللہ ہمیں نصیب کرے اور یہ چیزیں ہمیں جنت کا کے جانے کا وسیلہ بنا دے، ذریعہ بنا دے. اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے. کن چیزوں پر؟ الحمدللہ یا اللہ میں دیکھ سکتی ہوں، الحمدللہ یا اللہ مجھے آواز آ رہی ہے، میں سن سکتی ہوں. دیکھیں اگر آپ نے کبھی ایکسپیرینس کیا ہو، کبھی سم ٹائمز اگر کانوں میں وہ ویکس جب زیادہ ہو جاتا ہے اور کان ہیوی ہو جاتے ہیں، کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی اریٹیشن ہوتی ہے. پھر جا کے اس کی سرنجنگ ہوتی ہے اور اس کو نکالنا اور صاف کرنا، اگر وہ نیچرلی نہ ہو سکے تو اس کے بعد وہ جیسے دل کھل جاتا ہے، آنکھیں کھل جاتی ہیں آپ کی کہ کان میرے کھل گئے، یا اللہ میں سن سکتی ہوں. تو ان چیزوں کی قدر کس کو ہو؟ جن کے پاس نہیں ہوتی یا جن کے کمزور ہیں، ان لوگوں سے پوچھیں. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہاں بس ہیں. تو کبھی ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کبھی اس بات پہ شکر ادا کریں الحمدللہ، اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کے الحمدللہ کیا کریں، اپنی آنکھوں کو ہاتھ لگا کے. تو یہ کیا ہے؟ اپنے آپ سے پیار کرنا. کیونکہ اللہ نے ہمیں جو زندگی دی ہے یہ اللہ کی امانت ہے. اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کیا کریں. اور آپ یقین کریں جب ہم ایسا کریں گے نا تو جو چیزیں ہمارے پاس نہیں، ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے الحمدللہ. لیکن شیطان نے کیا کیا؟ نعمتوں پہ پردہ ڈال دیا اور ہر انسان ہائے ہائے فلاں چیز نہیں، ہائے فلاں چیز نہیں، ہائے ہائے ہی کرتا رہتا ہے. اور جو ہائے ہائے کرتا ہے یہ کفر کا ایک حصہ ہے. شیطان انسانوں سے کفر کرواتا رہتا ہے، وہ چیزیں دکھا کے جو اس کے پاس نہیں ہے، اس کی آہ میں اور اس کی فریاد میں اور کاش اور افسوس کے کلمات کہہ کہہ کر اپنے ایمان کو برباد کرتا رہتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی حفاظت کرے. قل آپ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، هو الذی، وہ ذات، ذراکم جس نے پھیلا دیا تم کو، فی الارض زمین میں. ہمیں اللہ نے زمین میں پھیلا دیا ہے، بالکل ایسے جیسے کھیت میں بیج کو
پھیلا دیا جاتا ہے، وہ الیہ اور اسی کی طرف تحشرون تم جمع کیے جاؤ گے۔ وہ رب جو پھیلانے پہ قادر ہے وہ سمیٹنے پہ بھی قدرت رکھتا ہے، ایک دن وہ تم سب کو سمیٹ لے گا۔ وَيَقُولُونَ اور یہ اہل مکہ، کفار مکہ، مشرکین مکہ، یہ ساری باتیں سننے کے بعد دیکھیں وہ کہتے کیا ہیں، پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ متا کب، ھذا الوعد کب ہوگا وہ وعدہ، کون سا وعدہ، جب اللہ سب کو سمیٹ کے کھڑا کر دے گا اور سوال جواب کیا جائے گا۔ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں، اچھا تو کب ہوگا وہ، کیوں نہیں آتا، ان کنتم صادقین، اگر آپ سچوں میں سے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری پوچھ کیوں نہیں ہوتی، قیامت کب آئے گی۔ اب یہ کہہ کے وہ دیکھیں دو طرح سے بات پوچھی جاتی ہے، سوال پوچھا جاتا ہے۔ نمبر 1 پوچھنے کے پیچھے مقصد کیا ہے، مجھے علم ہو جائے، مجھے معلوم ہو جائے تاکہ میں کیا کروں، اس کے مطابق اپنا عمل کر سکوں، اپنی تیاری کر سکوں۔ دوسرا اس کے پیچھے کیا ہے، مذاق اڑانا، تو یہ مذاق کے طور پر اچھا اتنا تو ڈرا دیا، یہ اس کے باوجود ڈرے نہیں، کیونکہ یہ کون لوگ ہیں، میں نہ مانوں والے لوگ، نفرت اور سرکشی پر اڑے ہوئے لوگ کیا پوچھتے ہیں، اچھا تو چلو یہ بھی اب بتا دو کہ یہ قیامت کب آئے گی اگر تم سچوں میں سے ہو۔ قل آپ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انما بے شک العلم اس کا علم، کس کا، قیامت کے آنے کا، عند اللہ اللہ کے پاس موجود ہے، میں نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ وَإِنَّمَا اور بے شک انا میں کون ہوں، نذیر مبین کھلم کھلا خبردار کرنے والا، میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کرنے کا کام سب سے پہلے اپنے خاندان سے شروع کیا، اپنی بیٹی کو پکارا، اے فاطمہ بنت محمد اپنے آپ کو آگ سے بچانے کا سامان کر لو، کیا کر کے، نیک عمل کر کے، اپنے رب کو راضی کر کے جانا، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ تمہارا باپ دنیا کی فیسلٹیز تمہیں دے سکتا ہے لیکن قیامت کے روز تمہیں بچا نہیں سکتا۔ اے چچا جان حضرت عباس کو پکارا، اے میری پھپھی حضرت صفیہ کو پکارا، ایک ایک کا نام لے کر، پھر ایک ایک قبیلے کا نام لیا، ایک ایک سردار کا نام لیا اور لوگوں کو پکارا، ڈرایا، خبردار کروایا کہ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس وادی کے پیچھے سے کوئی دشمن آ رہا ہے، تمہارا پیچھا کرے، تم کیا کرو گے۔ لوگوں نے ایک آواز ہو کے کیا کہا کہ یا رسول اللہ ہم یقین کریں گے، ہم بھاگیں گے، ہم اپنا دفاع کریں گے، اس کا مقابلہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ جان لو کہ موت تمہاری دشمن ہے، تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے، کسی بھی لمحے آ کر وہ تمہیں دبوچ لے گی، اس کے آنے سے پہلے اپنے لیے کیا کرو، آخرت کی تیاری کر لو، آخرت کی تیاری کر لو۔ میں کون ہوں، کھلم کھلا خبردار کرنے والا۔ ہم نے بھی کیا کرنا ہے، اس سنت کو فالو کرنا ہے، کیا کرنا ہے، لوگوں کو خبردار کرنا ہے، ان کو اویئرنیس دینی ہے۔ دیکھیں اویئرنیس دی جاتی ہے نا، کوئی بلڈنگ بنی، فائر ایگزٹ بنتا ہے، پھر نئی بلڈنگ میں جب لوگ آتے ہیں ان کو پہلے سے سمجھایا جاتا ہے بھئی یہ ہے فائر ایگزٹ جو ہے، فائر الارم بجے گا، یہ کیا ہے، یہ سب کیا ہے، کیوں، کس لیے، حفاظتی تدابیر۔ اگر دنیا میں رہنے کے لیے مجھے حفاظتی تدابیر چاہیے تو آخرت میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے مجھے کچھ نہیں چاہیے، جبکہ دنیا میں فار ایور نہیں ہوں لیکن آخر میں مجھے فار ایور زندہ رہنا پڑے گا، ایسا ہے یا نہیں۔ جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کبھی موت نہیں آئے گی، اور جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ان کو بھی کبھی موت نہیں آئے گی۔ موت کو تو ذبح کر دیا گیا، موت کا تو کام ہی تمام ہو گیا، اب موت کدھر سے آئے گی۔ تو کون ہوں میں، نذیر مبین کھلم کھلا خبردار کرنے والا۔ فلما پھر جب رأوہ وہ دیکھ لیں گے اس کو، کون، کافر لوگ جب دیکھ لیں گے جہنم کو تو کیا ہوگا، زلفتن بگڑ جائیں گے، زلفتن جب وہ اس کو دیکھ لیں گے، سیئت بگڑ جائیں گے، وجوہ چہرے، الذین کفروا ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا۔ جب جہنمی جہنم کو دیکھ لیں گے، زلفتن قریب لائی جائے گی، جب وہ جہنم قریب لائی جائے گی اور وہ اس کو دیکھ لیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، کیونکہ اب کوئی اور راستہ نہیں ہے کہاں جانے کا۔ وقیلا اور کہہ دیا جائے گا، ہاذا یہی تو ہے، الذی وہ جو کنتم تھے تم، بہی ساتھ اس کے، تدعون تم پکارا کرتے تھے، مانگتے تھے نا قیامت کب آئے گی، دیکھ لو آ گئی ہے، تیاری کی ہے، ٹھیک ہے نا۔
ان سے کیا کہا جائے گا؟ جب قیامت آ جائے گی، جہنم قریب لائی جائے گی، کھولا جائے گا، اور جہنم کا حال پیچھے ہم پڑھ چکے کہ غصے کے مارے اس کا حال کیا ہونا ہے، تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے. ان سے کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے جس کی تم تمنا کر رہے تھے، جس کو تم بلا رہے تھے. قل آپ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیتم کیا رائے ہے تمہاری، کیا دیکھا تم نے، ان اگر اہلکنی اللہ ہلاک کر دے مجھ کو اللہ. کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں؟ اگر میرا رب اللہ مجھے ہلاک کر دے، ومن معی اور وہ جو میرے ساتھ ہیں، کون؟ صحابہ کرام. اگر اللہ مجھے اور صحابہ کرام کو ہلاک کرنا چاہے، او یا رحمنا ہم پر رحم کرے. اللہ کر سکتا ہے نا سب کچھ. فمن پس کون ہے، یجیرو وہ جو بچائے گا، الکافرین کافروں کو، من عذاب علیم دردناک عذاب سے. مطلب کیا ہے؟ میں بھی اپنے آپ کو، اپنے ساتھیوں کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا، تو تمہیں کون بچائے گا؟ جس سے کیا پتہ چلا؟ ہر انسان اللہ کے سامنے اکیلے جواب دہ ہے. کوئی اس کی سفارش کرنے والا، کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہے. قل آپ فرما دیجئے، هو الرحمن وہ الرحمن وہ اللہ سبحانہ و تعالی، وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا. آمنا بہ ہم اس پر ایمان لائے، ہم سب اس پر ایمان لائے. وعلیہ اور اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، اسی الرحمن پر، توکلنا ہم نے بھروسہ کیا. بھروسہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا. ہم نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا. فستعلمون پس جلد ہی تم جان جاؤ گے، من کون ہے، ہوا وہ، فی ضلال مبین کھلم کھلا بھٹکا ہوا. کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کو اللہ کی طرف بلاتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے؟ یہ تو بھٹک گیا ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے، دیوانہ کہیں کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں؟ جلد ہی جان جاؤ گے. ہم نے تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اب تمہیں جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ بھٹکے ہوئے تم ہو یا ہم ہیں. قل آپ فرما دیجئے، پوچھئے ان سے، ارائے تم کیا دیکھا تم نے، کیا رائے ہے تمہاری، ان اگر اصبح ہو جائے، ماؤکم تمہارا پانی، غورن زمین کے اندر اتر جائے. زمین کے اندر اتر جانا مینز تمہارا پانی غائب ہو جائے. کون سا پانی؟ وہ جو تم استعمال کرتے ہو، وہ جو تم پیتے ہو، کھیتوں میں استعمال کرتے ہو، ہر ضرورت اسی پوری کرتے ہو. فمن پس کون ہے، یاتیکم جو لے آئے تمہارے پاس، بماء پانی، معین چشمے، بہتا ہوا پانی جس سے تم فائدے اٹھاتے ہو. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پانی کو روک لے، اس کو غائب کر دے، سب کچھ ڈرائی کر دے، تو کیا تم میں سے کوئی ہے جو اس پانی کو واپس سے رواں دواں کر سکے؟ ہے کوئی؟ نہیں. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. بے شک. ہماری اگلی سورہ ہے سورۃ القلم. سورۃ القلم جو ہے مکی سورہ ہے، جس کے 2 رکوع ہیں اور 52 اس کی آیات ہیں. 29 پارے کا مقصد کیا ہے؟ دعوت اللہ، جس میں سورہ ملک میں ہم نے جو پہلا پوائنٹ پڑھا وہ تھا اللہ کی پہچان، کہ جس اللہ کی طرف تم لوگوں کو بلاتے ہو وہ اللہ کون ہے. اب دوسری جو سورہ ہے 29 پارے کی، اس کا مقصد بھی یہی ہے، دعوت اللہ، لیکن ڈیفرنٹ پوائنٹس کے ساتھ. اللہ کی پہچان کرا دی. اب دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ دوسرا سٹیپ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، حسن اخلاق. کسی داعی کا اخلاق بہترین ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور سب سے بہترین اخلاق ہمارے سامنے جو ہے وہ کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. مزید اس میں جو دوسرا پوائنٹ ہے دعوت اللہ کی طرف، وہ قلم سے منسوب ہے، کہ دعوت اللہ میں قلم کی اہمیت کیا ہے. قلم جانتے ہیں نا کسے کہتے ہیں؟ پین جو ہوتا ہے جس سے لکھائی کا کام کیا جاتا ہے، وہ بتایا جائے گا اس میں. تو دین کی دعوت کے لیے
داعی کا بہترین اخلاق اور قلم کے ذریعے دین کی دعوت کو کیسے فائدہ دیا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون جو کہ حروف مقطعات ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ سورہ قلم جو ہے اس میں یہ حروف مقطعات کی سب سے آخری سورہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ قرآن کی جو ٹوٹل صورتیں ہیں وہ ہیں 114 جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، اور اس میں 31 صورتیں جو ہیں وہ حروف مقطعات سے سٹارٹ ہوتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو آپ؟ 31 صورتیں حروف مقطعات سے سٹارٹ ہوتی ہیں۔ سورہ قلم وہ آخری سورہ ہے جو حروف مقطعات سے شروع ہوئی، اس کے بعد جتنی بھی صورتیں رہتی ہیں 30th لاسٹ پارے تک، الناس تک، ان میں سے کوئی اور صورت اب حروف مقطعات سے شروع نہیں ہوگی۔ حروف مقطعات کچھ ایسی صورتیں جو صرف ایک حرف سے شروع ہوتی ہیں، کچھ ایسی صورتیں جو 2 حروف مقطعات سے ہیں، کچھ 3 سے ہیں، کچھ 4 سے ہیں، اور میکسیمم جو ہے وہ 5 سے ہے، 5 سے زیادہ نہیں ہے۔ اور اس کو تقسیم کچھ اس طرح سے کیا گیا ہے 31 صورتوں کو کہ 3 صورتیں جو ہیں وہ ایک حروف مقطعات پر مشتمل ہے، جس میں ہے سورہ صاد، سورہ قاف اور سورہ نون۔ سورہ القلم کو سورہ نون بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 10 صورتیں ایسی ہیں جو 2 حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، جن میں سے سورہ طٰہٰ، طاسین، یاسین اور حامیم جو ہے اس سے 7 حوامیم شروع ہوتے ہیں، یعنی 7 صورتیں، تو 7 اور 3 10 ہو گئے، یہ ہو گئی 10 صورتیں۔ پھر آگے جو ہے جو 3 حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں وہ ہیں 14 صورتیں، 14 صورتیں 3 حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، جن میں سے الف لام میم یعنی 3 جو حروف مقطعات ہیں اس میں سے 6 صورتیں ہیں، الف لام را سے 6 صورتیں ہیں، 6 اور 6 کتنی ہو گئی؟ 12، اور پھر 2 جو رہتی ہیں وہ صورتیں طا سین میم سے شروع ہوتی ہیں، تو کتنی ہو گئی ان ٹوٹل؟ 14 ہو گئی۔ یہ کتنے تھے؟ 3۔ اب جو باقی بچتے ہیں 4 اور 5 والے، تو ان میں سے 2 صورتیں جو ہیں وہ 4 حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، جن میں سے نمبر 1 الف لام میم صاد اور دوسری الف لام میم را ہے، 2 ہیں۔ یہ 2 صورتیں جو ہیں وہ 5 حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، جن میں نمبر 1 کاف ہا یا عین صاد اور ہاں میم عین سین قاف ہے۔ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، وہاں سے پھر آپ اپنے لیے اس کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ سورہ قلم کو سورہ نون بھی کہا جاتا ہے، جس میں قسم کھائی جا رہی ہے، والقلم، قسم ہے قلم کی، وما اور جو، یسطرون جو وہ لکھے جا رہے ہیں یا جو انہوں نے لکھا۔ قلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ تخلیق ہے جو شروع کے چیزوں میں سب سے پہلے بنائی گئی، اور جب قلم کو بنایا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا اکتب، تو قلم نے پوچھا مکتب یا رب، اے میرے رب کیا لکھوں؟ رب نے کہا لکھ دو۔ قلم نے پوچھا کیا لکھوں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ قیامت تک آنے والے جو بھی حالات ہیں سب کچھ لکھا جائے۔ اٹ مینس قلم کا ایک بہت اہم رول ہے ہماری زندگیوں میں۔ ویسے بھی آپ سوچیں قلم سے کیا کچھ کرتے ہیں ہم، قلم سے کیا کیا گیا؟ قلم سے ہسٹری لکھی گئی، اللہ نے سب کچھ لکھوا دیا، ہم انسانوں نے ہسٹری لکھی، قرآن لکھا گیا۔ قلم سے سائن ہوتا ہے کس چیز پر؟ ہر جو بھی آرڈر پیش ہوتا ہے کوئی بھی، لیکن وہاں پہ قلم کا استعمال ضرور ہوتا ہے۔ ان ادر ورڈز ہماری زندگی کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جہاں قلم استعمال نہ ہو، چاہے وہ سٹائلس ہی کیوں نہ ہو، جو آئی پیڈ پہ لکھا جاتا ہے وہ بھی قلم ہی میں آتا ہے، کیونکہ لکھائی کا کام اس سے لیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں قلم کی اور ان تمام چیزوں کی جو وہ قلم لکھتا ہے، یعنی کہ پوری کی پوری ہسٹری جو قیامت تک ہونے والی ہے وہ سب اس کی قسم۔ اور جب قسم کھائی جاتی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ آگے ایک بہت اہم
بات بتائی جا رہی ہے کیا؟ ماں نہیں انتا تم بنعمت ربک اپنے رب کی نعمت کے ساتھ بے مجنون دیوانے. کون؟ تم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اہل مکہ دیوانہ بتا رہے ہیں. آپ اپنے رب کی نعمت، اور کون سی نعمت؟ نبوت اور قرآن. نبوت اور قرآن کے ہوتے ہوئے آپ دیوانے نہیں ہو سکتے. یہ اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جو کسی دیوانے کو نہیں مل سکتی. یہ بہت قیمتی چیزیں ہیں، اور قیمتی چیزیں اسی کو دی جاتی ہیں جو اس کی حفاظت کر سکے، جو اس کو ڈیزرو کرتا ہے. وَإِنَّا اور بے شک اللہ کا آپ کے لیے لَأَجْرًا البتہ اجر ہے، غیر ممنون نہ ختم ہونے والا. کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے باوجود قیامت تک لوگ آپ کو یاد کرتے رہیں گے. کہاں کہاں؟ سب سے پہلے کن جگہوں پر؟ سب سے پہلے تو قرآن. جب تک قرآن پڑھا جائے گا آپ کو یاد کیا جائے گا. آپ نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں؟ ویسے بھی پڑھنا چاہیے، لیکن میں نماز کے لیے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہر بندہ نماز جو پڑھتا ہے، کہ کتنی نمازیں؟ 5 تو ہے نا فرض. ان سب میں درود شریف میں آپ کا نام لے کے آپ کو یاد کیا جاتا ہے. اذان سننے کے بعد، اذان کے بعد کی دعا جو سنی جاتی ہے یا پڑھی جاتی ہے، اس میں بھی آپ کو یاد کیا جاتا ہے. اسی طرح جہاں جہاں خیر کی بات ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا جائے گا، کیونکہ عمل صالح ڈیپینڈ ہی اسی پہ کرتا ہے. کیا ہے عمل صالح؟ خالص نیت اور سنت کے مطابق. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ بے شک آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. وَإِنَّكَ اور بے شک آپ، کیوں نہ ہو، لَعَلَىٰ خُلْقٍ عظیم آپ حسن اخلاق کے بلند مقام پر ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن تھے. پوچھا گیا آپ سے، ازواج مطہرات سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیویوں کے پاس ہوتے ہیں، گھر پہ ہوتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ تو ازواج مطہرات نے کیا بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ گھر کے کام کرتے ہیں. یہ ہم نے جو ایک رکھا ہوا ہے نا کہ لڑکے گھر کے کام نہیں کرتے، مردوں کو تو نہیں کرنا چاہیے، تو عورتوں کے کام ہے. یہ سنت کے خلاف بات ہم کرتے ہیں، ایسی بات نہ کیا کریں. علم نہیں ہے نا. وہ اپنی بیویوں کے ساتھ مل کر گھر میں کام کیا کرتے تھے. گھر کے کام کیا ہوتے ہیں؟ ہاں، جھاڑو لگانا، کپڑے دھونا، کھانا پکانا، سب چیزیں، سارے کام کیا کرتے تھے. تو آپ اپنے حسن اخلاق کے بلند مقام پر تھے. اس لیے داعی کو کیا سیکھنا ہے؟ دعوت اللہ کرنے والے کو کیا کرنا ہے؟ کون سا اخلاق؟ کہاں سے سیکھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رول ماڈل ہونا. فَسَتُبْصِرُ پس جلد ہی تم دیکھو گے. وَيُبْصِرُونَ اور وہ بھی دیکھ لیں گے. کون؟ اہل مکہ جو آپ کو دیوانہ کہہ رہے ہیں. کیا دیکھیں گے؟ بِأَيُّكُمْ کون تم میں سے المفتون دیوانہ ہے. کون تم میں سے دیوانہ ہے؟ جلد ہی ان کو پتہ چل جائے گا. اِنَّا بے شک ربک آپ کا رب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا وہ عالم خوب جانتا ہے، بمن اس شخص کو دلہ جو بھٹک گیا، ان سبیلی ہی اس کے راستے سے، جو صراط مستقیم سے بھٹکا ہوا ہے اللہ اس کو جانتا ہے. وہ ہوا اور وہ عالم خوب جانتا ہے بالمہتدین اس کو بھی جو ہدایت پر ہیں. اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ خوب باخبر ہے کیونکہ اس کو نیتوں کا حال بھی پتہ ہے. فلا پسنا تو تم مات ماننا، نہ اطاعت کرنا، المکذبین جھٹلانے والوں کی، جھٹلانے والوں کی بات نہ ماننا. کیونکہ منافق آپ کے پاس آئے اور انہیں کیا کہا؟ ہم گواہی دیتے ہیں، سورہ منافقون میں ہم پڑھ چکے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی منافقت کیسے کھولی؟ کیا کہا؟ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ یہ اپنے منہ سے بول رہے ہیں لیکن دل میں اس بات کا اقرار نہیں کرتے. اور ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، اس کو سچا کہنا. اس سے کیا بتایا جا رہا ہے؟ ان جھوٹوں کی بات کا اعتبار نہ کرنا. ودو وہ تو چاہتے ہیں، لو کاش کے، تدہنو تم نرمی دکھاؤ، فیدہنون پھر وہ بھی تمہارے ساتھ نرم پڑ جائیں. اب نرمی دکھاؤ تاکہ وہ بھی نرم پڑ جائیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے، سب سے پہلے تو یہ سن لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے جو بت تھے، لات، منات اور عزا، وہ جو سارے نام جو ہیں بتائے جاتے ہیں قرآن میں بھی ہم پڑھ چکے، ان کو کبھی برا نہیں کہا. بلکہ قرآن کی آیت ہم پڑھ چکے پیچھے کہ ان کے معبودوں کو گالی نہ دو. کیوں؟
کیونکہ جب تم ان کے معبودوں کو گالی دو گے تو وہ تمہارے الہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالی دیں گے. سبحان اللہ. دیکھیں اللہ کی شان کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین, کہ کسی کو, جبکہ وہ جھوٹے الہ ہیں, وہ تو کچھ نہیں کر سکتے, لیکن اس کے باوجود ان کو بھی گالی نہیں دینی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بتوں کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کرتے تھے, لیکن آپ کہتے تھے کہ یہ تمہیں کچھ دے نہیں سکتے, نہ تمہاری تکلیف تم سے دور کر سکتے ہیں, نہ تمہارے کوئی خوشی دے سکتے ہیں, کوئی راحت دے سکتے ہیں, نہ دے سکتے ہیں تکلیف, نہ تکلیف ہٹا سکتے ہیں. تو کیا کر رہے ہو تم؟ اپنے رب کو مان جاؤ, ایمان لے آؤ. لیکن وہ کیا کہتے تھے کہ نہیں, آپ صرف ایک بار ہمارے بتوں پر ہاتھ پھیر دیجئے اور ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے. تو ہاتھ پھیرنے کا مطلب کیا تھا کہ جو تم کر رہے ہو وہ ٹھیک ہے اور میں تمہارے ساتھ ہوں, نو پرابلم. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا, اور قرآن میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں کوئی نرمی ان کے ساتھ نہیں برتنی. ولا, اور نہ تم اطاعت کرنا, کلاہر حلافن, قسمیں کھانے والے, مہین اور ذلیل شخص کی. آگے کچھ چیزیں بتائی جا رہی ہیں اور ان چیزوں کو دیکھ کر نام تو نہیں لیا گیا. تفسیر بتاتی ہے کہ ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ ہے, ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ ہے. اور وہ کیسا شخص ہے, یہاں کیا بتایا جا رہا ہے, بات نہ مانے آپ ہر اس شخص کی جو بہت قسمیں کھانے والا ذلیل شخص ہے. کون؟ ولید بن مغیرہ. حماز تانے دینے والا, تانے سمجھتے ہیں, تانے دینے والا. مشائن, مشا میز بہت ایکٹیو بندہ, سمجھ رہے ہیں بات کو, لیکن کس چیز میں ایکٹیو؟ فساد ڈالنے میں, فساد ڈالنے میں ایکٹیو بندہ ہوتا نا, وہ فلاں بندہ ماشاءاللہ بہت نیک ہے اور نیکیوں کے کام میں بہت تیز ہے. تو یہ جو تیز ہے, مشائن مینز وہ شخص جو فساد پھیلانے میں تیز ہو. تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے, تانے دینے والا. نوٹ کرتے جائیں کیا کیا گندی باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ کن لوگوں کی بات آپ کو نہیں ماننی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کے ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے. کون؟ بہت زیادہ قسمیں کھانے والا, ذلیل شخص. تیسری بات, بہت تانے دینے والا, فساد میں سپر ایکٹیو بندہ. بنمیم وہ کون شخص ہے؟ بنمیم وہ شخص ہے جو بیسیکلی خیانت کرنے والا ہے. کس چیز میں خیانت؟ اور خیانت کے ساتھ ساتھ چغلیاں لگانے والا, لگائی بجائی, ادھر کی بات ادھر کر دی, ادھر کی بات, کیونکہ مشا ہے نا, مشا سپر ایکٹیو. کس چیز میں ایکٹیو ہے وہ؟ تانے دینا اور برائی پھیلانا اور چغلیاں کرنا, ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا, چغلیاں کرنے والا. منائن منع کرنے والا, للخیر نیکی کے کام سے منع کرنے والا. خیر کے دو مطلب ہیں, ایک مال خرچ کرنا اور دوسرا نیکی کے کام. منع کرنے والا ہے نیکی کے کام سے, یعنی لوگوں کو روکتا ہے کوئی صدقہ خیرات نہ کرو. للخیر مال کو خرچ نہ کرو, یہ تمہارا مال ہے اس لیے دوسروں میں تقسیم نہ کرو. معتدن حدوں کو توڑنے والا, اسیم اور گناہگار بھی ہے. مزید کیا کرتا ہے یہ ایسا شخص ہے, اتلن جو سخت مزاج ہے, جو سخت مزاج ہے. بعد ذالک بعد اس کے, یعنی اتنی جو خوبیاں گنوا دی گئی ہیں اس کی نیگیٹو چیزیں, اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ زنیم مینز بے ذات ہونا, یعنی اس کی کوئی ذات ہی نہیں ہے. اب یہ آیات جہاں کہیں بھی نام نہیں ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ کے متعلق ہے, لیکن بتایا یہ جاتا ہے کہ ولید بن مغیرہ اپنے آپ کو قریشی کہا کرتا تھا. حالانکہ جب یہ 18 سال کے بعد, 18 سال کا جب یہ ہوا تو اس کے باپ نے, کوئی اور شخص تھا, قریشی نہیں تھا, وہ اقرار کیا کہ ہاں یہ میرا بیٹا ہے. مطلب وہ کوئی حلال بچہ نہیں تھا, سمجھ رہے ہیں نا بات کو, اور قریشی بھی نہیں تھا. تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ بدذات بھی ہے اور سخت مزاج بھی ہے, گناہگار بھی ہے, حدوں کو توڑنے والا ہے, خیر کا کام نہیں کرتا یا مال خرچ کرنے سے بھی روکتا ہے, چغلیاں لگانے والا ہے, سپر ایکٹیو ہے فساد پھیلانے میں, تانے دینے والا ہے, بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ہے, ذلیل اور رسوا شخص ہے. 11-12 تقریباً ہو گئی ہیں. یہ ایسا شخص ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں
ان کانا یہ اس لیے ایسا کرتا ہے ذا مال و بنین کہ یہ مال اور بیٹوں والا ہے. یہ جو اتنا بگڑا ہوا ہے, اتنی جو اس میں خرابیاں اور برائیاں ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس مال اور بیٹے بہت زیادہ ہیں. اللہ نے اس کو خوب مال دیا اور خوب بیٹے دیے. اذا جب تتلا جب تلاوت کی جاتی ہے علیہ اس پر آیاتنا ہماری آیات, قولا تو وہ شخص کہتا ہے. کون شخص؟ ولید بن مغیرہ. کیا کہتا ہے؟ اساطیر الاولین, یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں. اتنا فضول ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس یہ سننے کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اس کے پاس مال ہے اور اولاد ہے, تو یہ کیا سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی پکڑے گا نہیں. یہ اتنی بڑی چیز ہے اور قرآن کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنسمہ جلد ہی ہم لگائیں گے, داغ لگائیں گے, علی الخرطوم اس کی ناک پر. اور تفسیر یہ بتاتی ہے کہ ولید بن مغیرہ کی ناک پر تلوار لگی اور اس کو زخم پڑا اور وہ زخم خراب ہو گیا اور اس زخم کے خراب ہونے سے اس کو موت ہوئی. اس لیے ان آیات کو اس سے جوڑا جاتا ہے کیونکہ یہ ساری خرابیاں اس میں تھیں. مال اور اولاد بھی اللہ نے اس کو خوب دیے تھے اور اس کا خاتمہ بھی ایسا ہی ہوا کہ جلد ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا, اس کو خبر دے دی کہ جلد ہی ہم ایسے شخص کی ناک پر داغ لگائیں گے اور وہ داغ اس کی موت کا سبب بن جائے گا. انا بے شک ہم بلوناہم ہم آزمائیں گے ان کو, کما جیسا کہ بلونا آزمایا ہم نے اصحاب الجنہ جنت باغ والوں کو ہم نے آزمایا. اب یہاں پر ایک قصہ بیسیکلی بتایا جا رہا ہے اور قصہ ہے, بتایا جاتا ہے کہ یمن کا ایک شہر تھا جس میں ایک بہت ہی نیک شخص تھا اور اللہ نے اس کو خوب مال اور بیٹے دیے تھے. لیکن اس نے کیا کیا کہ جو اس کی فصل کٹتی تھی اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا تھا. ایک اپنے لیے یعنی اپنے بیٹوں کے لیے, دوسرا رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا حصہ وہ خیرات میں دیا کرتا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ, نیک لوگ اس وقت بھی ہوا کرتے تھے. اب بیٹے جو تھے ان کو بڑی تکلیف تھی اس بات سے کہ اوکے ہمارا مال ہے, ہم استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے اگر ہم رشتہ داروں کو بھی دیتے ہیں, لیکن یہ خیرات میں صدقہ دینا جو ہے یہ ہمیں پسند نہیں, وہ حصہ بھی ہمیں ہی دے دیا جائے, ہم بیٹوں کو دے دیا جائے. لیکن جب تک وہ شخص زندہ رہا اس نے ان کی بات نہیں مانی. اٹ مینز اپنے رب کو راضی کر کے گیا. لیکن جب وہ فوت ہو گیا تو اب مال کس کے ہاتھ میں ہے؟ بیٹوں کے ہاتھ میں. اب یہاں ان کا قصہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا ہوا. باپ فوت ہو گیا, اب کھیتیاں جو ہیں تیار ہیں, فصل تیار ہے, چاہے آپ پھل سمجھ لیں چاہے آپ ویجیٹیبلز کچھ بھی سمجھ لیں. جب اقسمو وہ قسمیں کھا رہے تھے. یہاں سٹوری سنائی جا رہی ہے, بیک گراؤنڈ بتایا نا کس کی سٹوری سنائی جا رہی ہے. جب اقسمو وہ قسمیں کھا رہے تھے, کون؟ اس شخص کے بیٹے. کس چیز کی کے لیے؟ لیسرمنھا تاکہ ضرور بالضرور ہم اس کو, کس بات پہ قسمیں کھا رہے تھے کہ ضرور بالضرور ہم اس کو حاصل کر لیں گے. مصبحین صبح ہوتے ہی, یعنی اس کو کاٹ ڈالیں گے. ولا اور نہ یستثنون اور وہ اس پہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے. استثناء کیا ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ, انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو ایسا ہوگا, اور اللہ کی رضا, یہ مطلب اللہ کی یاد جو تھی وہ کہیں بھی شامل نہیں تھی دور دور تک, بلکہ ان کو حرص کس بات کی تھی کہ جو باپ کرتا تھا ویسے نہیں کرنا. فطافہ پس پھر گیا, علیہا اس کھیتی پر, اس باغ پر, طائفن ایک آفت, میں رب کا تیرے رب کی طرف سے, وہم اس حال میں کہ وہ نائمون وہ سو رہے تھے. پلاننگ رات سے کیا کی؟ صبح جاتے ہی کٹائی کریں گے, فصل ساری اپنی لے لیں گے. لیکن راتوں رات جب وہ غفلت کی نیند سو رہے تھے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آفت آئی اور پورے فصل کو برباد کر کے چلی گئی. فاصبحت پس ہو گئی وہ کھیتی, کسریم کٹی ہوئی, یعنی برباد ہو گئی. فتنادوا پس پکارنے لگے وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے, مصبحین صبح ہوتے ہی. کیا پکارنے لگے؟ ان یہ کہ اغدو چلو جلدی چلو, علی حرثکم اپنی کھیتی کی طرف, اپنے باغ کی طرف, ان کنتم اگر ہو تم صارمین کاٹنے والے. جلدی اٹھو, جلدی چلو. کون کس سے کہہ رہا ہے؟ بھائی ایک دوسرے سے. فانطلقوا پس وہ چل دیے, کس طرف؟
باغ کی طرف، وہم اور وہ یتخافتون وہ خفیہ سرگوشیاں کر رہے تھے، چپکے باتیں کر رہے تھے، اور باتوں میں کیا کہہ رہے تھے؟ ان یہ کہ لا ہرگز نہیں یدخلنہا ہرگز نہیں داخل ہونے پائے، ہاں اس باغ میں، الیوم آج کے دن، علیکم تم پر، مسکین کوئی ضرورت مند قریب پھٹکنے نہ پائے، کیونکہ اگر آئیں گے تو کیا ہوگا؟ دینا پڑے گا۔ اور آگے فرمایا وغدو، اور صبح سویرے وہ نکلے، علی حردن، حرد کے ساتھ، حرد کیا ہے؟ غصے سے بھرے ہوئے، اتنے سالوں کا جو غصہ تھا، حرد کیا ہے؟ غصے سے بھرے ہوئے اور جلدی کرتے ہوئے، یہ دونوں میننگ اس کے بنتے ہیں، قادرین قدرت رکھتے ہوئے، کس بات کی قدرت؟ آج سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم رازق ہیں، جس کو دینا چاہیں اسی کو ملے گا، اور جس سے روکنا چاہیں کوئی ہم سے لے کو تو دکھائے۔ فلما پھر جب رأوہا دیکھا اس باغ کو، قالو تو وہ کہنے لگے، انا بے شک ہم، لضالون ہم نے تو راستہ گم کر دیا، ہم تو شاید کسی غلط جگہ پہ آ گئے ہیں، بلکہ نحنو ہم، محرومون ہم تو محروم کر دیے گئے ہیں، کیا کر کے؟ ہاں برباد ہو گیا ہے، اب تو ہاتھ میں کچھ نہیں۔ قالا کہا، اوسطہم ان میں سے درمیانی بھائی نے، یا عقل مند کا مطلب بھی یہاں لیا گیا، ان میں سے جو عقل مند بھائی تھا یا منجلہ جو تھا وہ کہنے لگا، الم کیا نہیں، اقل لکم میں نے کہا نہیں تھا تم سے، لولا کیوں نہیں، تسبحون تم تسبیح بیان کرتے، جس سے کیا پتہ چلا کہ خوشی کے وقت بھی کیا کرنا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا ہے، شیطان کو خوش نہیں کرنا گا بجا کے، کیونکہ خوشی میں ہم یہی کرتے ہیں۔ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ خوشی کے وقت بھی اللہ کی تسبیح کرو۔ قالو وہ کہنے لگے، سبحانہ پاک ہے، ربنا ہمارا رب، انا کننا ظالمین بے شک ہم ہی ظالم ہیں۔ کچھ یاد کریں، ایسی دعا کسی اور نے مانگی تھی، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، آگے آ رہا ہے۔ فَأَقْبَلَا پس وہ متوجہ ہوئے، بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ایک دوسرے کی طرف، يَتَلَاوَمُونَ اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ ہوتا ہے یہ نا کہ جب کبھی نقصان ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ فلاں کی وجہ سے، تو وہ ایک دوسرے کو ایسے بلیم کرنے لگے۔ قالو وہ کہنے لگے، یا ویلنا ہائے کم بختی ہماری، ہائے بربادی ہماری، انا کننا بے شک ہم، طاغین ہم نے بڑی سرکشی کی، کیا کر کے؟ نافرمانی کر کے۔ کس کی؟ اللہ کی، اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا۔ عسا امید ہے، ربنا کہ ہمارا رب، ان یہ کہ یبدلنا وہ بدل دے ہمارے لیے، خیرم منہا اس سے زیادہ بہتر اجر اللہ ہمیں دے دے۔ انا بے شک ہم، الی ربنا اپنے رب کی طرف، راغبون رغبت کرنے والے ہیں، توبہ کر لی اپنے رب کی طرف پلٹ آئے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو آزمائے گا، لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، ادروائز ٹیسٹ تو سب کا ہونے والا ہے۔ تو یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون، ایسے ہی لوگ جو اپنے رب کو غمی اور خوشی میں یاد رکھتے ہیں وہی ہے ہدایت یافتہ لوگ، کامیاب ہونے والے لوگ۔ تو انہوں نے بھی اپنی رب کی طرف پلٹے گئے۔ کذالک اسی طرح، العذاب عذاب ہوتا ہے، کہاں؟ دنیا میں، والعذاب الآخرتی اور جو عذاب آخرت کا ہے یہ سن لو، اکبر سب سے بڑا عذاب وہ ہے، کیونکہ وہ عذاب فار ایور کا ہے۔ لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ جان لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل مکہ کو بھی آزمایا، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستانے لگے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پہ قحط نازل کیا، اور اتنا قحط سورہ دخان میں ہم پڑھ چکے کہ جب وہ آنکھیں اوپر اٹھاتے تھے تو آسمان ان کو دھواں نظر آتا تھا، دھواں نہیں تھا، بھوک کی وجہ سے اتنی حالت خراب ہوئی سب کی کہ لوگ مردار کھانے پہ مجبور ہو گئے۔ پھر ابو سفیان آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم پہ رحم کیجئے،
ہم سب آپ ہی کے تو لوگ ہیں نا، اللہ سے دعا کیجئے. پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسے امتحانات جو زندگی میں آتے ہیں یہ صرف زندگی کا عذاب ہوتا ہے، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ تم پلٹ آؤ. دیکھیں بچے جو تھے، لڑکے جو تھے، بیٹے اس آدمی کے، وہ پلٹ آئے. تو یا تو انسان اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے تو اس کو ہدایت ہو گئی، لیکن جو رب کی طرف نہیں پلٹتا، رب سے اور دور چلا جاتا ہے، تو یہ وہ سن لے کہ آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے بہت بڑا ہے. ان للمتقین، بے شک جو متقی ہیں، اللہ کا ڈر رکھنے والے، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں، ان کا کیا ہے؟ جنات النعیم، ایسے باغات جو نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں. افنجعل، کیا تم بناتے ہو، کیا پھر ہم بنا دیں المسلمین، فرما برداروں کو، کل مجرمین، نافرمانوں کی طرح. اب خود انصاف کریں آپ، اللہ سوال پوچھ رہا ہے کیا فرما بردار اور نافرمان ایک جیسے ہیں؟ نہیں. تو اگر ایک جیسے نہیں تو اللہ ان کا ٹھکانہ کیسے ایک جیسے بنائے گا؟ ایک جیسا ہوگا؟ نہیں، دونوں کا الگ الگ ہوگا. ما لکم، کیا ہو گیا ہے تم کو، کیا ہو گیا ہے تم کو، کیف تحکمون، کیسے تم فیصلے کرتے ہو کہ برے برے کام کر کے، پیغمبر کی نافرمانی کر کے، سنت کو چھوڑ کر، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر یہ کہتے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ذات ہے. کیف تحکمون، کیسے تم فیصلے کرتے ہو. ام لکم، کیا ہو گیا ہے تم کو، ام لکم، کیا لکم تمہارے پاس، کتابن کوئی کتاب ہے، فی ہی اس میں، تدرسون تم پڑھتے ہو. کیا قرآن کو چھوڑ کر تمہارے پاس کوئی اور کتاب موجود ہے؟ تھی کوئی کتاب؟ نہیں. انا، بے شک، لکم تمہارے لیے، فی ہی وہ جو تمہارے پاس کتاب موجود ہے، لما تخیرون، وہ سب کچھ ہے جو تم چاہو گے. کیا تمہاری کتاب میں تم نے اللہ سے یہ لکھوا لیا ہے قرآن کو چھوڑ کر کہ جو تمہاری چاہت ہوگی وہی تم کو ملے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایسا کچھ نہیں ہے. ام یا لکم تمہارے لیے، ایمان کوئی قسم ہے، علینا ہمارے ذمے، بالغتن جو پہنچتی ہے، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک. کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے لیا ہے کہ قیامت کے روز تمہیں جنت ہی میں جانا ہے؟ ہاں کہ تم کافر ہو، کفر کرتے ہو. ان نہ، بے شک، لکم تمہارے لیے، لما تحکمون، وہی ہوگا جو تم فیصلہ کرو گے. ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. آج کل کے سو کالڈ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کلمہ پڑھ لیا باقی سب اپنی منمانی، اور ہمیں تو جنت کا ٹکٹ ملا ہوا ہے کیونکہ ہم امت محمدیہ میں سے ہیں. نکل آئے اس خوش فہمی سے. ایسا کچھ نہیں ہے. جس کے اعمال خالص نیت اور سنت کے مطابق نہیں ہے وہ احسن عمل ہے ہی نہیں، اور جو احسن عمل لے کر نہیں آئے گا اللہ کو اس کے اعمال سے کوئی سروکار نہیں. اللہ کو ایسے گندے اعمال نہیں چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے. سلہم، سوال کیجئے ان سے، پوچھئے ان سے، ایہم، کون ہے ان میں سے، بذالک، اس بات پر، زعیم، ضامن، کون اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ وہ اللہ سے جنت میں جانے کا وعدہ یا عہد لے کر آیا ہے؟ ہے کوئی نہیں. ام یا لہم، ان کے لیے، شرکاء، ان کے شریک ہیں. کون؟ فلیاتو، پس لے آؤ، بشرکائہم، اپنے شریکوں کو، ان کانوا صادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو. کون سے شریک؟ جو تمہیں جہنم سے بچا لیں اور تمہیں جنت میں لے جائیں. یوما، جس دن، یکشفو، کھول دی جائے گی، عن ساق، پنڈلی کو. اب یہاں ایک قیامت کا ایک سین بتایا جا رہا ہے جس کو امتحان المومنین بھی کہا جاتا ہے. حدیث بتاتی ہے، پہلے میں حدیث آپ کو سنا دوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ رب العزت اپنی پنڈلی کھولیں گے، اپنی پنڈلی کھولیں گے، اور وہ لوگ جو صرف ایک اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے وہ اس کو دیکھ کر سجدے میں گر جائیں گے، جس کو امتحان المومنین کہا گیا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ اس پنڈلی کو دیکھنے کے باوجود، سجدہ کرنے کی کوشش کے باوجود جھک نہ سکیں گے. کون ہیں یہ لوگ؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں صحیح سلامت ہونے کے باوجود سجدہ نہیں کیا کرتے تھے. اور سجدہ کس چیز میں کرتے ہیں؟ نماز. لوگ اکثر پوچھتے ہیں نا کیوں نماز پڑھیں؟ بھی ہماری مرضی، ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں، آپ کو کیا تکلیف؟ ہمیں تکلیف ہے. کیوں؟ کہ امتحان المومنین میں ایسے لوگوں نے فیل ہو جانا ہے. وہ کوشش کریں گے، حدیث بتاتی ہے ان کی کمر جو ہے، پیٹھیں جو ہے وہ بالکل تختے کی طرح ہو جائیں گی، سٹف ہو جائیں گی، اور وہ جھک نہ سکیں گے کیونکہ دنیا میں وہ نہیں جھکا کرتے تھے. تو یہ ہے نماز کی اہمیت کہ ہمیں نماز کیوں پڑھنا ہے. جس دن کھول دی جائے گی پنڈلی،
وَيُدْعَوْنَ اور بلایا جائے گا لوگوں کو الی السجود سجدے کے لیے، فلا پس نہیں یستطیعون وہ قدرت رکھیں گے سجدہ کرنے کی۔ کون لوگ؟ جو آپ کو بتائیے کون لوگ ہیں۔ خاشعتاً جھکی ہوئی ہوں گی، ابصارہم ان کی نگاہیں، ترہقہم چھائی ہوگی ان پر ذلہ ذلت۔ ذلت کس بات کی ذلت؟ کہ اب ہم اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتے اور سب لوگ جھک گئے ہیں۔ وقت اور تحقیق کانو تھے وہ لوگ، یدعون جب پکارے جاتے تھے الی السجود سجدے کی طرف، جب وہ دنیا میں رہا کرتے تھے تو وہ سجدے کی طرف نہیں آتے تھے، وہم اس حال میں کہ وہ سالمون صحیح سلامت صحت مند لوگ تھے۔ فذرنی پس چھوڑ دو مجھ کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ چھوڑو مجھ کو، دیکھو میں کرتا کیا ہوں۔ ومن اور جو شخص یکذبو وہ جھٹلاتا ہے بہذا الحدیث اس قرآن کو، جو قرآن کو جھٹلاتا ہے ہم کیا کریں گے؟ سنستدرجہم بتدریج آہستہ آہستہ ہم کیا کریں گے؟ ان کو پکڑ لیں گے، ان کو من حیث وہاں سے جہاں لا یعلمون ان کو گمان تک نہیں، وہ جانتے نہیں۔ ایک ایک دن ہم اس کو مہلت دے رہے ہیں اور ایک دم سے ان کو پکڑا جائے گا۔ وَأُمْلِي میں مہلت دے رہا ہوں لہم ان کو، ان بے شک قیدی میری جو تدبیر ہے یعنی اللہ کی متین وہ بہت مضبوط ہے۔ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو بہت نافرمان ہوتے ہیں لیکن اللہ ان کو خوب خوب نوازتا ہے، تو ان پہ رشک نہ کیا کریں، افسوس کیا کریں ایسے لوگوں پر کہ اللہ کی نافرمانی کے باوجود جس کو اللہ کی نعمتیں ملے اٹ مینز اس کی بہت بڑی آزمائش ہو رہی ہے، اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے اور پھر ایک ہی بار میں ان کو ایسے باندھے گا اور ایسے کھینچے گا کہ اپنی جان چھڑانا مشکل ہو جائے گی۔ ام یا تسألہم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مانگتے ہو ان سے اجرن کوئی اجر، کوئی اجر کس چیز پر؟ تبلیغ کرنے پر۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرنے کا کچھ اجر مانگتے تھے؟ جی نہیں۔ فہم پس وہ من مغرمن پس وہ اس تاوان کے نیچے مثقلون دبے جا رہے ہیں کہ اچھا آپ فیس کہاں سے دیں؟ نہیں، آپ کوئی فیس نہیں لیا کرتے تھے۔ ام یا عندہم ان کے پاس الغیب غیب کا علم ہے، فہم پس وہ یکتبون اس میں لکھے جا رہے ہیں۔ کوئی غیب کا علم ان کے پاس نہیں تھا۔ فصبر پس صبر سے کام لیجئے، لحکم ربک اپنے رب کے حکم کے آنے تک، ولا اور نہ تکن تم ہو جاؤ کصاحب الحوت اس مچھلی والے کی طرح۔ کون؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ جلدی نہ کرے کیونکہ انہوں نے جلدی کی تھی اللہ کے عذاب کے آنے سے پہلے، یعنی اللہ کے اس حکم کے آنے سے پہلے کہ آپ ان کو چھوڑ جائیں، بتا دیا گیا تھا عذاب آئے گا، ان کو پکڑے جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا تھا ان کو وہ جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی غصے میں بھرے ہوئے۔ اور جب وہ جاتے ہیں کسی کشتی میں بیٹھتے ہیں، اس کی ڈیٹیل پیچھے گزر چکی، اور پھر مچھلی ان کو نگل گئی اور مچھلی کے پیٹ میں تھے وہ، جب نادا پکارا وہ ہوا اور وہ مکظوم وہ بہت ہی زیادہ غصے اور تکلیف میں تھا۔ اب ان کو کیونکہ جب مچھلی کے اندر وہ گئے تو ان کو غصہ اپنے آپ پہ آ رہا تھا، پہلے غصہ کس پہ تھا؟ قوم پہ۔ اب اندر جب گئے تو کیا ہے؟ غم کے گھونٹ پینے لگے، اپنے آپ پہ غصہ آیا۔ لولا اور اگر نہ ان یہ کہ تدارکہ نہ پہنچتی اس کو نعمت من ربہ اس کے رب کی طرف سے نعمت، اللہ نے اس پہ احسان نہ کیا ہوا ہوتا، لنبذا البتہ ہم پھکوا دیتے، بالعراء چٹیل میدان پر، وہ ہوا اور وہ مذموم وہ ملامت زدہ ہوتا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو باہر نکالا اور ان پہ ایک بیل دار درخت جو ہے وہ اگا دیا، کیونکہ سکن ساری خراب ہو چکی تھی، اور پھر وہ اس سے کہا جاتا ہے کدو کا تھا، واللہ عالم، کہ کھاتے بھی تھے جسم پہ لگاتے بھی تھے، اور اللہ نے ان کو شفا دے دی، اور اللہ نے ان کو فجتباہو پھر اللہ نے چن لیا اس کو۔ اٹ مینس کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا تھا، کیا کہا تھا؟ کچھ یاد ہے آپ کو؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ سب کو آتا ہے الحمدللہ، دل سے پڑھا کریں تاکہ قبول ہو۔ پھر اللہ نے اس کو چن لیا، ربہ اس کے رب نے، فجعلہ اور کر دیا اس کو، من الصالحین نیکوکاروں میں سے۔ کیا کر کے؟ پھر سے نبوت ان کو دے دی، اور وہ گئے، پیچھے ہم پڑھ چکے تقریباً 1 لاکھ تک ان کی امت تھی۔ جب امت کے پاس آئے اللہ نے ان کا عذاب بھی ان سے ٹال دیا تھا، کیونکہ وہ میدان میں آئے اللہ سے معافیہ مانگنے لگے، ادھر پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں معافیہ مانگ رہا ہے اور یہاں
امت جو ہے وہ کھلے میدان میں آ کے اپنے جانوروں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں سب سمیت باہر آ گئے، اللہ سے معافی مانگنے لگے. جو اللہ سے معافی مانگے گا اللہ اس کی سن لے گا اور اس کو معاف کر دے گا. وَإِن يَكَادُ، اور قریب ہے، الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جو کفر پہ اڑے ہوئے ہیں، لَيُزْلِقُونَكَ، کہ وہ پھسلا دیں آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بِأَبْصَارِهِمْ، اپنی نگاہوں سے، لما جب، سمعوا، وہ سنتے ہیں، الذکر، اس قرآن کو، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، إِنَّهُ لَمَجْنُون، وہی پرانی بات، کیا کہ یہ شخص دیوانہ ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کے ان کو سناتے ہیں، ان کو درس و تدریس کرتے ہیں، تو یہ آتے ہیں لیکن سوچنے سمجھنے، عقل استعمال کرنے یا ایمان حاصل کرنے یا ایمان قبول کرنے نہیں. کس لیے آتے ہیں؟ ایسی نظروں سے، کھا جانے والی نظریں، کہ نظروں سے ہی آپ کو اتنا ڈرا دیں کہ آپ کچھ اس سے آگے کچھ لوگوں کو بتا ہی نہ سکیں. یہ بھی تبلیغ کو روکنے کا ان کا ایک طریقہ تھا. اس لیے وہ کیا کہتے ہیں؟ دیوانہ ہے. یہ سنتے ہیں، باہر نکل کے لوگ کہتے ہیں یہ دیوانہ ہے. وما ہوا، اور نہیں ہے وہ، کیا وہ قرآن جو آپ پڑھ کے لوگوں کو سناتے ہیں، الا، مگر اس کی حقیقت کیا ہے؟ ذکر للعالمین، جہان والوں کے لیے نصیحت ہے. اللہ ہم سب کو اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے، عمل کرنا اس پہ آسان بنا دے، اور اس کو ہمارے دلوں کی ٹھنڈک اور آنکھوں کا نور بنا دے. آمین. صدق اللہ العظیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. جن